بولنے میں 100 سال لگتے ہیں، لیکن گزرنے میں ایسا ہی لگتے ہیں کہ جیسے پرسوں پیدا ہوئے، کل جوان ہوئے اور آج بوڑھا ہو کے مر گئے۔ حافظ و قاری احسان صاحب، حاجی مظہر صاحب کو کون نہیں جانتا؟ بلبل چھاپ بیڑی، جامعہ رضویہ مظہر العلوم، سارے لوگ جانتے۔ تو حاجی صاحب کے نور نظر تھے، ان کے مدرسے کو سنبھالتے تھے۔ اب بالکل ینگ تھے، داڑھی کے سارے بال بالکل سیاہ تھے۔ ان کی ایک صاحب چلتی تھی اور آج بھی چلتی ہیں، لیکن اس زمانے میں بال بالکل کالا تھا، چہرہ ہمیشہ جوان کی طرف رونق رہتا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے داڑھی کے سارے بال سفید، سر کے بال سفید۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ جوانی ہمیشہ نہیں رہی، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا۔ آج سے 10 سال پہلے جس نے میری تقریر سنی تھی، انہوں نے دیکھا تھا کہ میری داڑھی کے سارے بال بالکل سیاہ، لیکن آج وہی لوگ دیکھتے ہیں کہ 10 سال کے بعد داڑھی کے اکثر بال سفید۔ 10 سال پہلے جو جوان تھا، آج 10 سال کے بعد وہ بوڑھا ہو گیا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ 100 سال اللہ کے نزدیک 1 سیکنڈ سے بھی کم۔ تو اس 100 سال کے اندر میں جو کچھ ڈفرینٹ کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہزاروں سال کی لمبی عمر عطا کرتا ہے۔ جیسے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ہم لوگ ان کو ایک الگ ڈھنگ سے جانتے ہیں، لنگر کی حیثیت سے جانتے ہیں، توشہ قادریہ کی حیثیت سے جانتے ہیں، یا غوث المدد کہہ دیں تو غوث میری مدد کو پہنچ جائے۔ ہم لوگ اپنے مطلب کے حساب سے جانتے ہیں۔ مطلب نکالنا ہو تو غوث اعظم، کوئی بہت بڑی مراد پوری کروانی ہو تو غوث اعظم کے لنگر کے توشے کی نظر ماننا، یعنی فار سیلف بینیفٹ، زمین، مکان، بال، بچے، ترقی، جو غوث پاک کا لنگر لٹاتا ہے ارب پتی بن جاتا ہے، جو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو فاتحہ دلاتا ہے، اس کے گھر میں بے پناہ برکتیں ہوتی ہیں، دولتوں کی بوچھار ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم لنگر دولت، غوث پاک کا نام مطلب، نام غوث پاک کا لیں گے میرا مطلب ہو جائے، پورا ہو جائے، میرا کام پورا ہو جائے۔ لیکن سرکار غوث اعظم نے اپنی پوری زندگی مطلب کے لیے نہیں گزارا۔ غوث اعظم زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ صرف علم دین کے حصول میں گزار دیا۔ سینکڑوں اساتذہ کے دروازے پہ جا کے، اس وقت لائٹ اور بلب کا زمانہ نہیں تھا، چراغ کا زمانہ تھا، رات بھر چراغ کی روشنی میں آنکھ جلا کے پڑھتے تھے۔ کون پڑھتے تھے؟ وہ جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کے پیدا ہو، پھر ان کو رات بھر چراغ کے سامنے آنکھ جلا کے پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو، پیدا ہوتے ہی رمضان کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ ان کو کیا ضرورت تھی؟ ان کو ضرورت یہی تھی کہ اپنے وجود سے دنیا والوں کو اسلام سکھانا تھا۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف مطلب کے لیے جیے، بندہ خود اپنے آپ کو جلائے اور پوری دنیا کو اپنے وجود سے روشنی عطا کرے۔ غوث اعظم نے اپنے آپ کو جلایا، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئی، یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ کا قانون ہی ہے کہ اللہ کی اس دنیا میں بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کی اس دنیا میں اللہ کے نیم کا پالن کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی اس دنیا میں اچانک آسمان سے ہیرے جواہرات کی بارش نہیں ہوتی۔ اللہ کی اس دنیا میں سارا کام نیمانوسار چلتا ہے۔ سب سے اسم ربک الأعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى۔ اللہ کہتا ہے گلوریفائی، اس کی تعریف بیان کرو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ایک اندازے پہ ساری چیزوں کو
آسمان کو جہاں رہنا تھا اللہ نے وہاں آسمان کو رکھا، زمین کو جہاں رکھنا تھا اللہ نے زمین کو وہاں رکھا، پہاڑ کو جہاں رکھنا تھا اللہ نے پہاڑ کو وہاں رکھا، سورج کو جتنا بڑا بنانا تھا اتنا بڑا اللہ نے بنایا۔ اس زمین سے ہم لوگ سورج کو دیکھتے ہیں بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن اس زمین کے مقابلے میں سورج 10 گنا بڑا نہیں، 100 گنا بڑا نہیں، 1,00,000 گنا بڑا نہیں۔ ایک پوائنٹ آپ ڈالیں، اس کے ارد گرد 1,00,000 پوائنٹ آپ ڈالیں، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1,00,000 پوائنٹ میں ایک پوائنٹ سب سے بڑا ہے، تو سورج 13,00,000 گنا بڑا ہے اس زمین سے۔ جس زمین پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، جس زمین سے فصلیں پیدا کرتے ہیں، اور وہ سورج جو بالکل ایک گیند کی طرح لگتا ہے، اس زمین سے 13,00,000 گنا بڑا ہے سورج، یعنی اتنی دوری پہ وہ سورج کہ دیکھنے میں بالکل گیند جیسا لگتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سورج کے قریب چلا جائے اور وہاں سے زمین کو دیکھے تو زمین کچھ نہیں نظر آئے، بالکل صرف ایک سوئی کی نوک کے برابر کوئی ایک نقطہ۔ یہ زمین جو ہمارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے سب ایک سسٹم سے بنایا، گیلیکسی، ملکی وے، کہکشاں، اسٹار، پلانیٹ، اور یہ نظام شمسی سولر سسٹم، ساری چیزیں ایک سسٹم سے رکھی گئی۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف دوڑ رہا، سورج ٹھہرا نہیں، دوڑ رہا۔ 24,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج ایک انجان منزل کی طرف دوڑ رہا، 24,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ سورج اور چاند دونوں کا آربٹ مدار الگ الگ ہے، دونوں کا محور الگ ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج کے بس میں نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، رات کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دن پر چڑھ جائے، کل فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے اپنے مدار پہ ہوتے ہیں، سب کا ایک الگ راستہ بنا ہوا۔ اگر آپ کو یہ گفتگو اچھی نہیں لگے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کامیڈی اچھی لگے گی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بغیر سر پیر کی کہانی اچھی لگے گی۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ بغیر سر پیر کی بات نہیں کہہ رہا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن شریف ہے، میں وہ کہہ رہا ہوں جس کے جاننے کے بعد اب بندہ کا سینہ اللہ کی معرفت کے نور سے بھر جائے، اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ رب العزت کی عزت و تعظیم ان کے سینے میں بڑھ جائے، کیونکہ جب بندہ غور کرے گا تو پھر وہ سجدہ ریز ہو جائے گا، الہی اس قدر مہان وشال دنیا تو نے کیوں پیدا کی، ساری چیزوں کو میرے لیے تو نے بنایا، یہ آسمان ہمارے لیے ہے تاکہ میرا سینہ ویسا کے پھٹ نہ جائے، یہ زمین میرے لیے ہے تاکہ میں اس پہ گھر بناؤں، میں اس پہ سڑکیں بناؤں، میں اس سے فصلیں پیدا کروں، یہ زمین اللہ نے ہمارے لیے بنائی، آسمان اللہ نے میرے لیے بنایا، سورج کی روشنی میرے لیے تاکہ میں دن کے اجالے میں کام کروں، اللہ کی کائنات میں پھیل جاؤں، اور اللہ کے سسٹم کے مطابق میں زمین میں دانا ڈالوں، پھر اللہ مجھے وہاں سے فصلیں دے، میں زمین سے پانی حاصل کروں، میں زمین پہ سفر کر کے ایک ملک سے دوسرے ملک جاؤں، اللہ نے ہمارے لیے گھوڑا دیا تاکہ میں اس کی پیٹھ پہ سواری کا کام لوں، اللہ نے مجھے اونٹ دیے تاکہ جہاں پانی نہ ہو، ڈیزرٹ ہو، وہاں کئی دن کا پانی اونٹ اپنے پیٹ میں ایک بار جمع کر لیتا ہے تاکہ بندہ کو آسانی ہو اور اس پہ چل کر کئی 100 کلومیٹر دور کا سفر آسانی سے طے کر پائے۔ یہ اونٹ عجوبہ جانور، یہ گھوڑا عجوبہ جانور، یہ گدھا عجوبہ جانور، یہ گائے ہمارے لیے تاکہ میں اس کا دودھ کھاؤں، یہ بھینس ہمارے لیے تاکہ میں اس کا دودھ کھاؤں، یہ بکریاں ہمارے لیے تاکہ میں اس کا دودھ پیوں، یہ سب پرندے ہمارے لیے تاکہ میں اس کا گوشت کھاؤں،
یہ سمندر کی مچھلیاں ہمارے لیے تاکہ میں مچھلی کھاؤں، کبھی گوشت کھاؤں، کبھی مچھلی کھاؤں، کبھی پیاز کھاؤں، کبھی ککڑی کھاؤں، کبھی تربوزہ کھاؤں، کبھی خربوزہ کھاؤں، کبھی آلو کھاؤں، کبھی بیگن کھاؤں، کبھی سیب کھاؤں، کبھی سنترا کھاؤں، کبھی انار کھاؤں، کبھی جامن کھاؤں، کبھی پیر کھاؤں، کبھی پپیتا کھاؤں۔ آپ جان رہے ہیں اس ویگیانک زمانے میں پپیتا کا کوئی جواب نہیں ہے۔ امرود شوگر کا زبردست علاج ہے، جامن ایک زبردست شوگر کا شاندار علاج ہے۔ یعنی جس پھل کو آپ لے لیں سارا پھل ایک لاجواب پھل ہے۔ یہ اللہ نہیں کھاتا، اللہ کے فرشتے نہیں کھاتے، یہ انسان کے لیے اللہ نے بنایا تاکہ تم کھاؤ، کبھی پپیتا کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، اور جب گرمی کے دن میں پسینہ بہ جائے تو ایک گلاس آم کا جوس پی لو تاکہ سارے پسینے کا بدلہ ہو جائے۔ کیا مطلب؟ یہ آم لاجواب ہے، سارے پھلوں کا راجا۔ یہ آم میرے لیے، سورج میرے لیے، رات کا چاند میرے لیے، ستارے میرے لیے، یہ درخت میرے لیے، یہ ندی نالا میرے لیے، یہ ڈیزرٹ میرے لیے، یہ ساری چیزیں میرے، رات ہمارے لیے تاکہ میں رات میں سو جاؤں، یا دن ہمارے لیے تاکہ میں دن میں کام کاج کروں۔ جس دن آپ غور کریں گے کہ زمین ہمارے لیے، سورج ہمارے لیے، رات ہمارے لیے، دن ہمارے لیے، تو میں کس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ جس دن یہ سوال آپ کریں گے تو ایک آواز آئے گی کہ سارا سسٹم تمہارے لیے تاکہ خوب کھاؤ، رات میں گہری نیند لو، اور کام اتنا کرنا ہے کہ اپنی پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے رب کے لیے کیا کرو، نعمت دینے والے رب کو سجدہ کیا کرو۔ تم کھاؤ 24 گھنٹے، 1 گھنٹہ سجدہ کرو، اللہ یہاں نعمتوں کو بڑھا دے گا، مرنے کے بعد جنت میں اس سے بڑی نعمت عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ۔ بندہ غور نہیں کرتا، سوچتا نہیں کہ میں کیوں پیدا ہوا، یہ ساری کائنات کیوں بنی، بس ایسے پیدا ہو گیا، ایسے دنیا سے چلا جاؤں گا، ایسے ہی دنیا میں ماری مال کے لیے پھروں گا، اچانک کہیں چکر آیا گروں گا، مروں گا، قبر میں جا کے سڑ جاؤں گا۔ صرف پیدا ہونے اور سڑ جانے کے لیے ہی اللہ نے یہ وشال دنیا پیدا کی۔ یہ سورج کو 13 لاکھ گنا اس زمین سے بڑا اسی لیے بنایا تاکہ میں کھاؤں پیوں اور مر کے سڑ جاؤں، اسی لیے بنایا نہیں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن شریف کی ساری آیتیں کھول کر آپ کو بتائیں گی کہ اللہ نے یہ ایک زبردست کائنات تمہاری لائف کے سپورٹ سسٹم کے لیے بنایا ہے تاکہ تیری زندگی اس دنیا میں رہ سکے۔ اور زندگی رہے کیوں؟ تاکہ تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ کپڑا پہننا ضروری ہے تاکہ ستر پوشی ہو جائے، یہ ہو اسی لیے تاکہ تم زندہ رہو، زندہ اسی لیے رہو تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ کھانا اس لیے ہے تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں خدا کی عبادت کروں۔ یہ گھر اسی لیے ہے تاکہ میں اس میں سردی گرمی برسات میں اپنا سر چھپا سکوں، اور اس لیے چھپاؤں تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کریم کی عبادت کروں۔ کھانے کا مقابلہ یہ مقصد حیات نہیں، کپڑے کا مقابلہ یہ مقصد حیات نہیں، یہ صاحب زمینداری کا مقابلہ یہ مقصد حیات نہیں۔ مقصد حیات ہے خدا کی عبادت، اسی عبادت کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے، اور زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، اس عبادت کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے، زندہ رہنے کے لیے کپڑا پہننا ضروری ہے، اس عبادت کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے، اور زندہ رہنے کے لیے گھر ضروری ہے۔ یہ گھر کا مقابلہ، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ اس کی پوٹی کو ایسی، اس کا پوٹی کو ایسا ہے تو ہمارا اس سے زبردست ہونا چاہیے، اس کا مکان کا ڈیزائن بڑا اچھا ہے تو اس سے زیادہ اچھا میرا ڈیزائن ہونا چاہیے، اس کے مکان میں صاحب کتنے مہنگے گرینائٹ اور ٹائلز لگے ہیں تو ہمارے مکان میں اس سے زیادہ مہنگا پتھر لگنا چاہیے۔ یہ مکان کا مقابلہ اس کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا، یہ زمین کا مقابلہ اس کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا، یہ کپڑے کا مقابلہ وہ صاحب اس کمپنی کا پہنا ہے تو ہم اس کمپنی کا پہنے، اس کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے کپڑا اسی لیے دیا ہے تاکہ تیرا ستر چھپ سکے، یہ مکان اسی لیے ہے تاکہ میں اس میں سر چھپا سکوں، یہ کھانا اسی لیے ہے تاکہ میں کھا کے زندہ رہ سکوں،
जब तक इतना ही तक इंसान अपनी जिंदगी में ढूंढता था, इकट्ठा करता था, मस्त था। इनके चेहरे हरे भरे, इनका सीना सेटिस्फाइड था। ये फूस के घर में बादशाहों जैसा सुकून इसको मिलता था। ये महल में रहने के बाद आज जो बेचैनियां, 1000 एकड़ जमीन खरीदने के बाद जो दिल जल रहा, महंगे कपड़े पहनने के बाद जो शहर खाने की कैफियत बढ़ रही, एक चपरासी अगर शहर खा ले तो समझ में आने की बात है, चलो चपरासी है। चपरासी था, आमदनी कम थी, यह सर ढांपता तो पांव खुलता था, पांव ढांपता सर खुलता है। लेकिन एक IAS ऑफिसर, दिल्ली का DM, उसने अपने जीवन को समाप्त कर लिया अपने घर के पंखे के से लटक कर। एक रिक्शा चालक अगर दिल्ली का जहर खा लेता तो गरीबी से झुंझला के ऐसा कर लिया। लेकिन कई लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला IAS ऑफिसर, IAS ऑफिसर का मतलब उससे बड़ा कोई जॉब नहीं है इंडिया में। सबसे हाई क्लास का जॉब है IAS ऑफिसर बनना, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना। उससे बड़ा कोई जॉब इंडिया में नहीं। वैज्ञानिक बने वो सब अपनी जगह है। एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक, एक डिस्ट्रिक्ट का प्राइम मिनिस्टर, एक डिस्ट्रिक्ट का चीफ मिनिस्टर, एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट, सब DM होता है। प्राइम मिनिस्टर 2-4 साल के लिए हैं, फिर हारेंगे पवेलियन। चीफ मिनिस्टर 2-4 साल के लिए हैं, हारेंगे, फिर जहां जाना है वो चले जाएंगे। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट जो DM होता है, वो रिटायरमेंट तक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। वो एक इतना पॉस्ट जॉब है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक पॉस्ट जॉब मिलने के बाद एक बंदा जहर खा के क्यों मर रहा, फांसी के फंदे पे क्यों लटक रहा। बिहार की राजधानी पटना का एक खरबपति, वो अमेरिका यूरोप से घूम के आया था। उसके बाद कई दिन के बाद उनके घर से 4 लाशें निकली। उन्होंने अपनी बीवी को गोली मार, अपने खूबसूरत बेटे को गोली मार, अपनी बेटी को गोली मार और खुद अपने आप को शूट कर लिया। 4 लाशें उसके घर से निकली। कहानी उसकी खत्म हो गई। लोग दौलतों का मुकाबला, मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, पैसे का मुकाबला, एक मुकाबले में जुटे हैं। जैसा लगता है कि कभी इसको मरना ही नहीं, इसके पैदा होने का मकसद ही सिर्फ माल जमा करना है। जबकि दुनिया की सारी चीजें इशारा दे रही है कि दुनिया की हर चीज को फना, दुनिया की हर चीज ज़वाल पजीर है। आज है, कल नहीं रहेगी। हर पैदा होने वाला मरने के लिए पैदा होता है, हर मकान ढहने के लिए पैदा होता है, हर फसलें जलने के लिए पैदा होती है। हर रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है। अक्ले सलीम हो तब में बंदा गौर कर। कयामत की निशानी है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग पागलों की तरह करेंगे, यानी जिसको जैसे जीना चाहिए वैसे नहीं, उसके बरक्स से जिए। औरतें मर्दों की तरह सैंडल पहने, ये कयामत की निशानी है। मर्द औरतों की तरह लंबे बाल रख के रबड़ डाले, ये कयामत की निशानी है। कयामत की निशानी है कि मर्द औरत बनना चाहे, औरतें मर्द बनना चाहेंगे, ये कयामत की निशानी है। निशानी क़यामत की यह है कि बंदा मकसद हयात भूल कर एक मकान के पीछे पूरी एनर्जी झोंक देता है और मकान जब कंप्लीट हुआ तो मलिकुल मौत आकर उसकी रूह कब्जा करके उसको राहिए मुल्के अदम बना देता है। न जाने एक साथ सबों की अकलें जैसे चौपट और फरस्ट हो गई। बोलना क्या है तो बोलेंगे, करना क्या है तो करेंगे क्या। शादी में गाड़ियों का मुकाबला, शादी में नाच का मुकाबला, शादियों में हल्दी की रस्म का मुकाबला, यानी अननेसेसरी गैर जरूरी चीजों ने शादी को इतनी महंगी बना दी कि आज ज़िना आसान हो गया, शादी मुश्किल हो गई। क्योंकि शादी होगी 50 लाख, शादी होगी 1 करोड़ में और ज़िना होगा 100 रुपए में, तो बंदा सस्ता काम करेगा, महंगा काम क्यों करेगा। इसलिए आज ज़िनाकारी आसान हो गई, शादी मुश्किल हो गई। जबकि इस्लाम के पैगंबर ने शादी को इतना आसान बनाया था कि रात में 2 गवाह के सामने ईजाब कबूल हो जाए, वही निकाह। मस्जिद में, घर में, जहां भी 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मैंने अपने आप को तेरे निकाह में दिया, या लड़की बोले मैंने अपने आप को तेरे निकाह में दिया, लड़का बोले मैंने कबूल कर लिया, और 2 गवाह उसको सुन ले ताकि ज़िना और निकाह में फर्क पैदा हो जाए। यही हो गई शादी। इस्लाम ने शादी को इतना सिंपल बनाया था
کہ چور دروازے سے بھی زنا داخل نہ ہونے پائے. لیکن یہ الٹا پلٹا کام ایسا ہوا تو لوگوں نے شادی کو اتنی مہنگی بنا دیا. اب شادی ہوگی 50 کروڑ کی, اب شادی ہوگی 50 لاکھ کی, شادی ہوگی 1 کروڑ کی, اور زنا ہوگا 100 روپے میں, زنا ہوگا 1000 روپے میں. تب دنیا میں سکون کہاں سے ملے گا؟ دنیا میں قرار کہاں سے ملے گا؟ قرار تو ہے اللہ کے سسٹم کو فالو کرنے میں, قرار تو ہے مصطفیٰ کی غلامی میں, قرار تو ہے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے میں. جو سنتوں کے برعکس چلے گا, جو خدا کے قانون کے برعکس چلے گا, تو زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا, زمین میں فتنہ پیدا ہوگا, زمین میں قتل ہوگا, زمین میں طلاق ہوگی, زمین میں تکرار ہوگی, زمین کی کچہریاں مقدموں سے بھر جائیں گی. تو آج جو طلاق ہے یہ خدا کے قانون کے برعکس چلنے کا نتیجہ ہے. آج جو زمین پہ قتل عام ہے یہ مصطفیٰ کے قانون کے برعکس جینے کا نتیجہ ہے. اگر دنیا کو سکون چاہیے تو مہنگی شادی میں اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے. اگر دنیا کو سکون چاہیے تو مہنگے کھانے میں اللہ نے سکون نہیں رکھا ہے. اگر دنیا کو سکون چاہیے مہنگی عمارت میں سکون نہیں رکھا ہے. تو سکون ہے کہاں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جان لے جہاں سجدہ ہے وہاں سکون ہے, جہاں تلاوت ہے وہاں سکون ہے, جہاں ذکر ہے وہاں سکون ہے, جہاں مصطفیٰ کی غلامی ہے وہی اللہ نے سارا سکون رکھا. نعرہ تکبیر. ذرا محبتوں کے ساتھ جواب دے دے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ. بہت اچھے ہوئے, زندہ باد. ساری زندگی سکون کی تلاش میں گزری, مگر سکون وہاں نہیں ہے جہاں ہم ڈھونڈ رہے. سکون وہاں اللہ نے نہیں رکھا ہے جہاں میں تلاش کر رہا ہوں. اللہ نے سارا سکون اپنے محبوب کی غلامی میں رکھا, سارا سکون نفس کو مارنے میں رکھا, سارا سکون شریعت اور سنت کی پیروی میں رکھا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کھرب پتی اپنی کہانی ختم کر ڈالے. اگر مکان میں سکون ہوتا تو کبھی وہ اپنی کہانی ختم نہیں کرتا. اگر 10 دکان میں اگر سکون ملتا, 10 دکان بنانے کے بعد, تو کبھی وہ کھرب پتی اپنی بیٹی, اپنے بیٹے, اپنی بیوی کو ذبح نہیں کر دیتا. اگر سکون محلوں میں ملتا تو کبھی بمبئی میں رہنے والا ایک ارب پتی کبھی زہر کھا کے نہیں مر جاتا. ذرا غور کی, تنہائی میں بیٹھ کر صرف کامیڈی سننا, صرف نعت سننا, صرف قوالی سننا, یہ سب سننے سے کام نہیں چلے. آج ضرورت ہے کہ اپنی پرابلمز کے سولوشن کے لیے جو باتیں قرآن حدیث میں ہیں اس کو غور سے سنا جائے. میڈیسین کی دکان ہے, وہاں پہ ساری دوائیاں ہیں, کینسر کی دوائی, ایڈز کی دوائی, ٹی بی کی دوائی, کورونا کی دوائی, ساری دوائی ہے. لیکن جب تک بندہ جانے گا نہیں کہ کس مرض کی کون سی دوائی ہے, اور اس دوائی کو استعمال نہیں کرے گا تو مرض کیسے دور ہوگا؟ یہ تو سارا مسلمان جانتا ہے کہ پڑھنا چاہیے, پڑھنا چاہیے, پڑھنے میں طاقت ہے, پڑھنا گیان پرکاش ہے, گیان حاصل کرنا چاہیے, یہ سب جان رہا ہے. لیکن اس کے باوجود آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ جاہلوں کا جو ریشیو ہے وہ قوم مسلم میں, خاص کر کے ہندوستان میں جو مسلمانوں میں الٹریسی اور جہالت کا ریشیو ہے وہ یہاں تک کہ مظہر اور گئی گزری برادری سے زیادہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق وہ مسلمانوں میں, جب اس سب سے جہالت مسلمانوں میں ہے تو اب اس کو دہرانے سے کام نہیں چلے گا, اخبار میں بیان بازی دینے سے کام نہیں چلے گا. یہ چائے کی دکان پر بیٹھ کر چسکیاں لے کر سچر کمیٹی کی رپورٹ کا چرچا کرنے سے کام نہیں چلے گا. اب کام یہی چلے گا کہ ہر مسلمان قسم کھا لے کہ میں مکان نہیں بناؤں گا, میں اپنے بچوں کو ڈی ایم بناؤں گا, میں مکان نہیں بناؤں گا, اپنے بچوں کو آئی ایس آفیسر بناؤں گا, آئی پی ایس آفیسر بناؤں گا, اپنے بچوں کو بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بناؤں گا, اپنے بچوں کو پروبیشنری آفیسر بناؤں گا, مکان بیچ دوں گا, کرائے میں رہوں گا, مگر اپنے بچوں کو میں آئی ایس آفیسر بنا دوں گا. جس دن مسلمان قسم کھا لے اس دن مکان بھی بن جائے گا, سلطنت بھی مل جائے گی, حکومت بھی مل جائے گی, عزت بھی مل جائے گی, علم جہاں آیا ساری نعمتیں مل جائیں. زندہ باد, زندہ باد.
اب صرف چائے کی چسکی لے کر پرابلمز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پرابلمز کے سولوشن کے لیے آنکھ بند کر کے قدم بڑھا دینے کی ضرورت ہے. انتظار نہیں کرنا ہے کہ حجم الدین بھائی کیا کرے گا. انتظار نہیں کرنا ہے کہ طارق احسان صاحب کیا کریں گے. انتظار نہیں کر رہا ہے کہ مولانا شہریار کیا کریں گے. انتظار کیے بغیر کام اسٹارٹ کر دیں, ورک اسٹارٹ کر دیں, یعنی کام شروع کر دیں. آج سے اپنے گھر میں جب کھانے میں سکون نہیں ہے تو سمپل کھانا شروع کر دینا, چونکہ زیادہ مہنگا کھانا آدمی کو بیمار کر دے گا. جو ہمیشہ مرغ مسلم کھاتا, جو ہمیشہ چربی دار اور تیل مسالے والا کھانا کھاتا ہو, اس کو تو تیار رہنا ہے اپنے لیور کو ٹرانسپلانٹ کرانے کے لیے. اس کو تیار رہنا ہے دھوند کو کوٹھی کی طرف اونچا دیکھنے کے لیے. ان کو تیار رہنا ہے 1 درجن بیماری کے لیے, ایس جی پی ٹی کروانے کے لیے. ایس جی پی ٹی کے بعد جو رپورٹ آئے گا اس رپورٹ میں پتا چلے گا کہ فیٹی لیور, پتا چلے گا کہ چھوٹی آنکھ بڑی آنکھ دونوں زخمی ہے. اب یہ دانا پچانے کی قابل نہیں ہے. اب دانا پچانے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے الگ سے اس کو کچھ لکوڈ دینا ہوگا, یا پھر جاپان جرمنی جا کر کے 50 لاکھ روپے میں اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کرانا ہوگا. اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ بندہ آج سے اپنی زندگی کی روٹین میں تبدیلی لے آئے کہ کھانے سے پہلے بندہ غور کر لے کہ میں زندہ رہنے کے لیے کھا رہا ہوں, نہ کہ زندہ ہوں صرف کھانے کے لیے. میں زندہ صرف کھانے کے لیے ہوں نہیں, میں کھانا زندہ رہنے کے لیے کھا رہا ہوں. اتنا ہی کھانا ہے جس سے کہ میں زندہ رہ سکوں. کھانا اتنا کھانا ہے جس سے میں زندہ رہ سکوں. تو 3 روٹی کافی ہے میرے زندہ رہنے کے لیے. اب 10 روٹی چبا لینے والا وہ مرنے سے پہلے ہی مرنے کے لیے تیار رہے. وہ مرنے سے پہلے اپنا سکون چین کو مارنے کے لیے تیار رہے. چونکہ آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھوک لگے تو کھائیے, اب بھوک ابھی رہے کھانا چھوڑ دیجیے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ زیادہ تیل مسالے والا سامان استعمال مت کیجیے, سبزیاں زیادہ کھائیے, گرین ویجیٹیبل زیادہ کھائیے, اور ساگ سبزی زیادہ کھائیے, روٹی چوکر والی روٹی کھائیے, زیادہ چھلی میں چھنے ہوئے آٹے کی روٹی, میدے کی روٹی مت کھائیے, بیکری کا سامان مت کھائیے. یہ کب جب ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے تب ڈاکٹر کہتے ہیں, شوگر کی بیماری ہوتی ہے تب ڈاکٹر منع کرتے ہیں, صاحب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تب ڈاکٹر منع کرتے ہیں. یہ مرض ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جب بندہ کثرت سے کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے لیے زندہ رہے. اپنے گھر میں تو 4 روٹی کھائے, اور جب وہ ولیمہ میں جائے تو 50 روٹی کھا لے. اپنے گھر میں تو 2 روٹی کھائے, اور جب وہ کسی کے گھر میں عقیقہ ختنہ کی دعوت میں جائے وہاں 10 روٹی دبا دے. اپنے گھر میں تو 1 پلیٹ بریانی کھائے, اور جب عقیقہ کی دعوت میں جائے تو 4 پلیٹ وہ کھا لے, اور پھر 4 دن تک لوز موشن کرواتا رہے, اور پھر وومیٹنگ کرواتا رہے, اور ڈائجین کی ٹکیا وہ کھاتا رہے. یعنی صرف کھانے کا مقابلہ. یہ نظر کی بھوک ہے, یا پیٹ کی بھوک تو 2 روٹی سے بجھ جاتی ہے, اور یہ نظر کی بھوک 50 روٹی کھانے کے بعد نہیں مٹتی ہے. آج جب دنیا کے سارے ڈاکٹر کہنے لگے بیماریوں کی اصل وجہ ہے کھانے پر کنٹرول نہیں رکھنا, اور بھوک نہیں لگی ہے تو بھی کھاتے رہنا, اب پیٹ بھرنے کے بعد بھی کھاتے رہنا, دنیا کے سارے ڈاکٹر جس نتیجے پر آج پہنچے ہیں, یہ پیغام محمد عربی نے 1400 سال پہلے عطا فرمایا ہے کہ جب بھوک لگے تو کھاؤ, بھوک لگے اسے چھوڑ دو. اپنے پیٹ کے 3 حصے کر, ایک حصے میں دانا, ایک حصے میں پانی, ایک حصہ کو سانس لینے کے لیے خالی چھوڑ دے. تو دنیا کے جو ڈاکٹر ہیلتھ کا ٹھیک پانے کے لیے جس نتیجے پر آج پہنچے ہیں وہ پیغام مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے عطا فرمایا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب سے بڑا طبیب مصطفیٰ جان رحمت, سب سے بڑے مصلح مصطفیٰ جان رحمت, سب سے بڑے مولوی مصطفیٰ جان رحمت, اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہہ دی. نہ کوئی ڈاکٹر بڑا, نہ پروفیسر بڑا, نہ معلم بڑا, نہ کوئی سائنٹسٹ بڑا, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا. زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. I cannot find any other man in history like Muhammad. میں پورے مانو اتہاس میں مصطفیٰ کا جواب دیتا ہوں.
पूरे मानव इतिहास में पैगंबर आजम का जवाब नहीं पाता हूं। ये कौन कहता है? ये आज के दौरे जदीद के बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वो कहते हैं। ये जो हिंदुस्तान की मीडिया में उछल कूद है कि इस्लाम ये है, मुसलमान ये है, इस्लाम ये सिखाता है, मुसलमान ये करता है, ये जो उछल उछल करके एंकर कहते हैं, ये आप समझते होंगे अरे इस्लाम के खिलाफ बड़ा प्लान हो रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, इस्लाम ऐसा लग रहा है कि चंद दिनों का मेहमान है, हर तरफ से यलकार है, हर तरफ से हमले हैं, हर तरफ इस्लाम मुखालिफ तहरीकें हैं। इस्लाम ने जो कानून काम दिया, जो कानून लिबास दिया, उसकी मुखालफत की जा रही है। इस्लाम ने जो कानून पर्दा दिया, उसकी मुखालफत की जा रही है। अब तो आने वाले वक्त में मुसलमान बना रहना मुश्किल हो जाएगा। ये कौन बोलते हैं? जरारी की चाय की दुकान पे बैठकर चाय की चुस्की लेने वाले लोग ये तबसरा करते हैं कि इस्लाम खतरे में आ गया है, क्योंकि मीडिया वाले नाच नाच कर कहते हैं कि फलां जगह कुरान जलाया जा रहा है, फिलिस्तीन में मुसलमानों को मारा जा रहा है, अमेरिका में मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। अब आने वाले वक्त में मुसलमान धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। ये सारा तबसरा है कि इस्लाम खतरे में आ गया। आप जान लें कि इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। अगर कोई मौलाना बोलता है तो झूठ बोलता है कि इस्लाम खतरे में है। अगर कोई नेता बोलता है तो झूठ बोलता है कि इस्लाम खतरे में है, क्योंकि इस्लाम ऐसा मजहब है जो कभी खतरे में नहीं था। इस्लाम खतरे में कभी नहीं था। हाँ, अलबत्ता बदअमल मुसलमान खतरे में था, गुटखा खाने वाला खतरे में था, नमाज फजर छोड़ने वाला खतरे में था, नमाज असर इशा छोड़ने वाला खतरे में था, शादी ब्याह को मुश्किल बनाने वाला खतरे में है, मुस्तफा की सुन्नतों की मुखालफत में जीने वाला खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं है। इस्लाम तो अल्लाह का पसंदीदा दीन है। इस्लाम अल्लाह की बात माने कि हम किसी नेता की बात माने, अल्लाह की बात माने कि हम किसी कमजोर किस्म के मुल्ला की बात माने। अल्लाह कहता है युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। या मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है तो बंदों का की कोशिश कामयाब नहीं होगी। अल्लाह इस्लाम को हर घर में पहुंचाना चाहता है। इस्लाम हर सदी में खाली रहने वाला मजहब बन के आया है, इसलिए इस्लाम को कोई खतरा नहीं था। हम तो यही देखते हैं, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, दुश्मनी जहां बढ़ी 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया, जहां दुश्मनी और बढ़ी 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया, और इस्लाम दुश्मनी बढ़ी 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया, और दुश्मनी बढ़ी 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। 1400 साल के अंदर आज 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद है, जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मद अहमद, ये मोहम्मद समर, ये मोहम्मद कमर। क्या मतलब? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है कि जितना लोग दबाते हैं इस्लाम उतना उभरता चला जाता है। 4 था, आज 200 करोड़ मोहम्मदी फौज मौजूद है। यह इस बात की दलील है कि दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की ताकत में इजाफा होता चला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदा सर फूकों से चराग बुझाया नहीं। आपको नहीं मालूम है कैसे? फजर के वक्त में आपकी मस्जिद में एक मुल्ला जी हैं और 4-5 बूढ़े रहते हैं, आपको कैसे मालूम? आपके घर में रात भर टीवियां चल रही हैं, आपके घर में शादी में 80 साल की बूढ़ियां नाच रही है, आपके घर में 25 साल की बेटी नाच रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपका सारा कल्चर तो हिंदुआना, मुशरिकाना, मगरिबी और फिल्मी कल्चर, तो आप कैसे जानेंगे कि इस्लाम का हाल पूरी दुनिया में क्या है? ये जो उछल कूद के मीडिया वाले कह रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, ये इनका उछल कूद है। असल में यही है कि कोई दिन अमेरिका में ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहां का दानिशवर कलमा पढ़ के मोमिन न होता। कोई दिन चाइना जापान का नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई विद्वान कलमा पढ़ के मुसलमान न होता। खुद इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई इंजीनियर, जिस दिन कोई डॉक्टर, जिस दिन कोई बैरिस्टर, जिस दिन कोई जज, जिस दिन कोई प्रिंसिपल, जिस दिन कोई टीचर, जिस दिन कोई आर्मी का जवान कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम नहीं होता।
کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ پڑھ لیتا ہے، جب بندہ کا سینہ روشن ہو جاتا ہے، جب بندہ فیکٹ اور سچائی کو جان لیتا ہے، تو وہ سچائی کو جاننے کے بعد وہ اندھکار میں نہیں رہے گا، وہ سچائی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. اس فتن و فساد کے وقت میں ساری دنیا جب کہ بے چینی کے کگار میں پہنچی ہے، دولتوں کے انبار پہ بیٹھنے کے بعد بھی لوگ پریشان حال ہیں، تو اب ایک سوال ہے کہ where is peace؟ پیس کہاں ہے؟ سکون کہاں ہے؟ یہ سوال تو سب کو ہے. ایک انجینئر بنگلور کا زہر کھا کے مر گیا، اپنی بیوی کے ٹینشن کو جھیل نہیں پایا. سوال تو ہے کہ آخر ٹینشن مکت جیون کہاں، کون دیتا ہے، کہاں ملتا ہے؟ آپ نے سنا ہندوستان کی لتا منگیشکر جی 91 سال کی عمر میں مری، کروڑوں جس کے فینس ہندوستان بھر میں جس کے گانے اور گیت گائے جاتے ہیں، بمبئی کے کروڑوں کے محل میں رہنے والی، کروڑوں کی گاڑی پہ چلنے والی، امریکہ، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، ناروے، کینیڈا، ٹورنٹو گھومنے والی، کروڑوں کے زیورات خرید کر اپنے گھروں کو سونے، چاندی، ہیرے جواہرات سے سجانے والی. یہی تو لوگ چاہتے ہیں. کیا ہے دنیا میں؟ مال ہو تو اچھا گھر چاہیے، مال ہو تو اچھی گاڑی چاہیے، مال ہو تو اچھا کپڑا چاہیے، مال ہو تو اور کہے تو گہنا اور زیور چاہیے، مال ہو تو صاحب گھر میں اچھی سجاوٹ ہونی چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، تاکہ لوگ جان جائیں فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں. مولانا صاحب کا نام صاحب بہت بڑی جگہ پہ بڑے حروف میں لکھا جاتا ہے. ہمارے پاس 1 ارب روپے ہیں، مجھ کو پورے جراری میں کوئی نہیں جانتا ہے. چلو کم سے کم قاری احسان صاحب کو کہہ دوں، ماہ رمضان کا جو پوسٹر آپ کا چھپے گا، جو اس میں 25,000 روپے کا خرچہ ہوگا، وہ سارا خرچہ میں دوں گا، مگر اس میں جلی حروف میں میرا نام ہونا چاہیے کہ یہ رمضان کے پوسٹر کی طباعت فلاں سیٹھ صاحب کی طرف سے ہوئی ہے. یا یہ کیوں ہے معلوم ہے؟ یہ جنت جانے کے لیے نہیں ہے. جنت جانے کے لیے تو 25,000 روپے دے دے گا، مقاری صاحب کو لیجیے اور آپ دن کا کام کیجیے. کوئی نہیں جانے، اللہ جانے. جو جنت دینے والا اللہ ہے وہ جانے، اور وہ ہم کو جنت دے دے. لیکن یہ نام چھپوانے کا مطلب ہی ہے کہ دولت کے انبار پہ بیٹھ کے وہ سوچ رہا ہے کہ مجھ کو 10 آدمی جانے، 50 آدمی پہچانے. یعنی دولت کا مزاج ہے شہرت پانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہے. وہ کسی مدرسے میں زبردست کام ہو رہا ہو، 500 بچے پڑھ رہے ہوں، ہر سال درجنوں علماء حفاظ قرآن مفتیان کرام کی فراغت ہو رہی ہو، وہاں اگر ان کو کرسی نہیں مل رہی ہے تو 1 ٹکا وہ اس مدرسے میں نہیں دے گا. لیکن اگر کسی مدرسے میں صرف کھانے پینے کا کاروبار ہو رہا ہے، زکوٰۃ، فطرہ، قربانی کے چمڑی کی رقم صرف موج مستی پہ ٹرسٹی کمیٹی کے لوگ اور وہاں کے ناظرین محتمل کر رہے ہیں، تو 4 بچے کو الو بنا کر اس کے نام پہ لوگوں سے چندہ کلیکٹ کرنا ہے، اور اپنے گھر میں اے سی، اپنی مہنگی گاڑی، اپنے بال بچوں کا شاندار کپڑا، شاندار کھانا، اور یہ جس غریب بچوں کو دکھلا کے مہرا بنا کے فطرہ زکوٰۃ کلیکشن کرنا ہے، اس کو سوکھی روٹی پتلی دال اس کو دے دینا ہے، اور اپنے بال بچوں کو پوش اسکول میں پڑھانا ہے. تو صاحب میں ناظم اعلیٰ ہوں، میں ناظم اعلیٰ ہوں. اب وہاں جاننے کے باوجود کہ پیسے کا غلط استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سیٹھ صاحب وہاں پیسہ دیتے ہیں. کیوں؟ سیٹھ صاحب کو دعوت دی جاتی ہے، سیٹھ صاحب کے رس ملائی کا انتظام ہوتا ہے، سیٹھ صاحب کے لائن لگا کے بچے کھڑے ہو کر ان کا کھڑے پر استقبال کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ارے صاحب جہاں عزت ملے گی وہیں نہ دینا چاہیے، جہاں پوچھ ہوگی وہیں نہ دینا چاہیے. اب زکوٰۃ ادا ہو نہ ہو، فطرہ کو ادا ہو نہ ہو، جنت ملے نہ ملے، اس کو اللہ جہنم میں ڈال دے مرنے کے بعد، وہ سب چلے گا، مگر یہاں میرا مال اس کو ملے گا جو مجھ کو عزت دے گا. اور چاہے 1000 کام کس مدرسے میں ہو رہا ہو، چرچا اگر میرا نہیں ہوگا، اس مدرسے کے لیے نہ زکوٰۃ ہے، نہ فطرہ ہے، نہ چرب قربانی ہے، نہ عشر ہے. یہ دیکھیے بدنیتی کی وجہ سے اربوں کمانے کے باوجود بھی ان کا چہرہ سوکھا، ان کا چہرہ کالا، اور پھر اللہ چند دنوں کے لیے مال دیتا ہے،
پھر اس کے بعد جب اللہ مال چھینتا ہے اس کا، یہ در در کی ٹھوکریں کھا کے کبھی بریلی، کبھی مسولی، کبھی کچوچھا، کبھی بلگرام، کبھی جراری، کبھی اجمیر، کبھی کلیر شریف، کبھی بغداد شریف ماری پھرتا ہے. میرا کاروبار ڈاؤن ہو گیا، بابا مال دے دیجئے، بابا ہم سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ کچھ نہیں ہوگا. آم لگا کے بغداد اور بریلی جاؤ اور کہو کہ میرے اس پیڑ میں سیب نکل جائے، اور گیہوں کا پودا، گیہوں کا دانہ کھیت میں ڈال کر بغداد اور اجمیر جاؤ تاکہ یہاں سے باسمتی دھان نکل جائے. نہیں ہوتا. قدرت کا قانون یہ نہیں ہے کہ دانہ ڈالے گیہوں کا اور اجمیر چلے جائیں کہ یہاں سے باسمتی دھان ہو جائے. آم کا پیڑ لگائیں اور بغداد چلے جائیں کہ اس آم کے پیڑ سے لیچی اور سیب نکل جائے. نہیں ہوتا ہے ایسا. دنیا میں وہی ہوتا ہے جو قانون قدرت کے مطابق کام کرتا ہے. لیچی کے پیڑ سے لیچی، آم کے پیڑ سے آم، کٹہل کے پیڑ سے کٹہل، گیہوں کے دانے سے گیہوں، چاول دھان سے دھان، لیچی سے لیچی، پپیتا سے پپیتا. یہ سب قدرت کا قانون ہے. 1,00,000 تعویذ ڈال دیں آم کے پیڑ میں، نہیں وہاں سے نکلے گا سیب، چونکہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے. ایسا نہیں ہوگا. آپ چلیں پورب کی طرف، اب پہنچ جائیں کعبہ، نہیں ہوگا. تو کعبہ نہ رسی اے عربی کی راتمی ربی کا ترکستان از، تو کعبہ نہیں پہنچ پائے گا. جو راستہ تم نے چنا ہے یہ راستہ ترکستان کا ہے، کعبہ کا نہیں ہے. خلاف پیمبر کسے رہ گزی کہ ہر کس پر منزل لقاحات رسید. جو مصطفیٰ کے خلاف چلے گا کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچے گا. جو طریقہ آپ نے چنا ہے یہ تباہی کا طریقہ، بربادی کا طریقہ، بے چینی کا طریقہ، آگ کا راستہ ہے. یہ آگ کا راستہ ہے. اور باغ کا راستہ ہے وہ جو نفس کے خلاف کام کرے. عزت ملے نہ ملے ہمیں خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے اور جنت کے لیے خرچ کرنا ہے. جس دن نیت صاف ہو گئی اس دن نہ بریلی جانا ہوگا نہ اجمیر جانا ہوگا. آم کا پیڑ لگایا ہے تو آم ہی پھلے گا، سیب نہیں پھلے گا. اس لیے اللہ رب العزت کی بات مان، مصطفیٰ کی بات مان، جنت وہاں ملے گی، ہر طرح کا سکون اللہ یہاں عطا فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام. دنیا میں اور آگ لگے گی، لوگ اور چلیں گے، چونکہ آنے والا وقت تو اور بڑی شدید گرمی کا آنے والا، آنے والا وقت بے موسم بارش کا آنے والا وقت اولاد کی نافرمانی کا ایسا وقت آنے والا ہے کہ ماں باپ تمنا کریں گے کہ کاش میں بے اولاد ہی رہتا تو ٹھیک تھا. اس اولاد نے میری ناک کٹوا دی، اس اولاد نے میری ناک پہ دم کر دیا، اس اولاد نے میرے خاندان کی برس کی رہی صحیح عزت کو مٹی میں ملا دیا. اس سے بہتر تھا کہ میں بے اولاد ہی ہوتی، میں بے اولاد ہی ہوتا. یہ جو دنیا میں آگ لگی ہے، یہ آگ لگانے میں اس حضرت انسان کا ہاتھ ہے، جس کو اللہ نے جو جینے کا ایک پیٹرن دیا تھا، ایک پدھتی دی تھی، اس پیٹرن سے الگ ہو کر سکون تلاش کر رہے ہیں. ذرا غور سے سنیے. لتا منگیشکر جی سے پوچھا گیا کہ ہاؤ ڈو یو فیل ان دس پراسپیرٹی، اس پراسپیرٹی میں آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ ان کا جواب تھا کہ جو میں ڈھونڈتی تھی، جو میں چاہتی تھی وہ مجھ کو نہیں ملا. وہ کیا چاہتی تھی، کیا اس کو نہیں ملا؟ لتا منگیشکر جی کا جواب تھا کہ میں جو ڈھونڈتی تھی مجھ کو نہیں ملا. امریکہ گھومنے کے بعد بھی نہیں ملا، فرانس اور چائنا گھومنے کے بعد بھی نہیں ملا، ہندوستان کے پارلیمنٹ میں دیش بھکتی کے گیت گانے کے بعد بھی وہ چیز اس کو نہیں ملی. تو آخر وہ چیز ہے کیا جس کے لیے ساری زندگی وہ ترستی رہی اور محروم رہی؟ وہ ہے سکون قلب، وہ ہے اطمینان دل. جو اطمینان دل اسے پارلیمنٹ ہاؤس میں دیش بھکتی کے گیت گانے کے بعد بھی نہیں ملا. وہ سکون قلب امریکہ اور یورپ کی وادی میں گھومنے کے بعد بھی نہیں ملا. وہ سکون دل چائنا اور جاپان کی گلیوں میں سیر کرنے کے بعد بھی وہ سکون دل نہیں ملا. تو سوال ہے کہ where is peace؟ سوال ہے where is satisfaction؟ سوال ہے where is real happiness؟ یہ ریئل ہیپینس ہے کہاں؟ یہ ریئل سکون ہے کہاں؟ یہ سچی خوشی ہے کہاں؟ اور آپ نے سنا ہوگا چارلی چیپلن جو برٹش فلم اسٹار تھا، انہوں نے ان کی ایک بات بہت مشہور ہے کہ I like to walk in the rain, nobody can see my tears. میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ جی بھر کے میں روں اور کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے. یہ کون؟ جو کروڑوں کے گھر میں رہتا، جو برٹین میں رہتا، جن کے فینز پوری دنیا میں پھیلے ہوئے،
جو پوری دنیا میں جس کا نام کا چرچا ہے، برٹش فلم اسٹار، یعنی برٹین کی فلمی دنیا کا ایک چمکتا ہوا چہرہ، وہ اندر سے اتنا دکھی ہے کہ کہتا ہے میں بارش میں ٹہل ٹہل کر جی بھر کے میں رونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کروڑ کی کار میں سکون نہیں مل رہا، اسے اربوں کے گھر میں سکون نہیں مل رہا، وہ اپنے کروڑوں فینس کے بیچ میں اسٹیج شو کرنے میں اس کو اس وقت جب تک وہ اسٹیج شو کرتا ہے اس وقت تو اچھا لگتا ہے، اس کے بعد جب وہ اسٹیج سے گھر جاتا ہے تنہائی میں بیٹھ کر جی بھر کے رونے کو جی چاہتا ہے۔ اے میری قوم ذرا غور سے سن لیں، یہ میرے بچے جو گٹکا کھا کے سکون تلاش کر رہے ہیں، سگریٹ بیڑی پی کے جو چین تلاش کر رہے ہیں، یہ جو اپنے دوست یاری کر کے سکون ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جو لگژریس لائف گزارنے کا سپنا دیکھ کر اپنے باپ کی جائیداد کو بیچ کر گاڑی اور گاڑی کا پیٹرول خرید کے یہ جو صاحب ریسنگ مقابلہ کر رہے ہیں، یہ چاہتے کہ زندگی میں عیش موج مل جائے گا، نہیں ملے گا۔ آج خوشی ہے، ایک منٹ کے بعد غم ہے، اسٹیج پر خوشی ہے، اسٹیج کے بعد غم ہے۔ جتنے لوگ فلم میں اسٹیج پہ آ کے میک اپ کی دنیا میں آ کے چہرہ سجاتے ہیں، اگر جس دن وہ صبح اپنے بستر سے اٹھے اس وقت ان کا چہرہ آپ دیکھ لو تو ساری زندگی ان کا چہرہ دوبارہ دیکھنے کی خواہش پیدا نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے اسٹیج پر، کیا ہے اسٹیج پر میک اپ ہے، وہ ایک دکھاوا ہے، ایک نمائش ہے۔ اس نمائش کو ہم نے لگژریس زندگی سمجھ لیا کہ ہم بھی ان کی طرح میک اپ کریں، ہم بھی ان کی طرح بال رکھیں، ہم بھی ان کی طرح انگوٹھی پہنے، ہم بھی ان کی طرح ہاتھ میں بالا پہنے، ہم بھی ان کی طرح سینڈل پہنے، ہم بھی ان کی طرح پھٹا ہوا پینٹ پہنے۔ تو ہماری اس کی زندگی اسٹیج والی زندگی الگ ہے، جو پرائیویٹ زندگی ہے اس کو آپ دیکھ لیں تو اس سے آپ کو نفرت پیدا ہونے لگے۔ یہ چارمنگ، یہ گلیمر، یا اسٹیج کی لائف، یا اسٹیج کی لائف یہی ہے وقتی، ٹیمپرری، پروفیشنل، لیکسریس لائف ہے۔ اس کے بعد ایک پرماننٹ غم ہے، اس کے بعد ایک دائمی حسرت ہے، اس کے بعد آنسو ہے، اس کے بعد رنج ہے، اس کے بعد غم ہے۔ جب تک محل بلڈنگ نہیں بنتی ہے اس وقت تک بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جب بلڈنگ بن جاتی ہے وہاں سے ایک نیا غم سامنے آتا ہے، اور 10 نئی خواہشات جنم لے لیتی ہے، اور جب تک وہ خواہش پوری نہ ہو تو جس کے لیے وہ لالائی تھا اس مکان کے بننے کے بعد اب تو اس کو مست رہنا چاہیے، اس مکان میں اس کو تہجد پڑھنا چاہیے، اشراق چاس پڑھنا چاہیے، مصلی بچھا کے 1 کروڑ بار درود پڑھنا چاہیے کہ میرا باپ سائیکل میسر نہیں تھی، مجھ کو کار میسر ہے، میرا باپ دوسروں کی دکان میں سیلس مین تھا اور میں اربوں کے مکان میں رہ رہا ہوں۔ اس کو نعمت بڑھتی نظر آتی تو اس کو اور سجدہ کرنا تھا، عبادت کرنی تھی، لیکن چونکہ وہ محل اسی لیے بنایا ہے تاکہ سماج والوں کو دکھا دے کہ میرے پاس سب سے بڑا محل ہے، اور جب وہ محل بن جاتا ہے اور اس سے بڑا محل کوئی دوسرا بنا لیتا ہے تو پھر یہ بندہ وہ اپنا محل کاٹنے دوڑتا ہے اور پھر اندر سے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم کو ایک کار چاہیے، کار چاہیے، کار چاہیے، کار چاہیے، تو کار سوئفٹ بھی کار ہے، سوئفٹ بھی کار ہے، ڈیزائر بھی کار ہے، ایرٹیگا بھی ایک کار ہے، انووا بھی ایک کار ہے، صاحب ہنڈئی کی وینیو بھی ایک کار ہے، کریٹا بھی ایک کار ہے۔ تو جب تم کسی کے پاس، تمہارے پاس آلٹو نہیں تھی، اللہ نے جب کریٹا دے دیا تو اب تو تمہیں کار پر بیٹھ کر گانا نہیں بلکہ درود پڑھنا چاہیے، تمہیں تو کار پہ بیٹھ کے تلاوت کرنی چاہیے کہ ہم کو، ہمارا باپ تو سائیکل پہ چلتا تھا اور ہم تو صاحب کریٹا پہ چل رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھ کو کریٹا دے دیا، جس کے باپ کو سائیکل میسر نہیں تھی تو نے مجھ کو کریٹا دے دیا۔ اب وہ پانچوں نماز پڑھنے مسجد میں جاتا، کہتا الہی تیرا شکر ہے، وہ اپنے گھر میں تہجد پڑھتا، کہتا الہی تیرا شکر ہے۔ اگر وہ ایسا کر دیتا تو اللہ آج کریٹا دیا ہے، کل اس کو فارچونر دیتا، کل اس کو دوسری گاڑی، مہنگی گاڑی دے گا، چونکہ قرآن کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو ہم نعمت کو بڑھاتے چلے جائیں گے اور نعمتیں دیتے جائیں گے، لیکن جب تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں دینا بھی جانتا ہوں تو پھر تمہیں بھیک منگوانا بھی جانتا ہوں، میں اگر بادشاہت کی کرسی دینا جانتا ہوں تو بادشاہت کی کرسی چھین کر گلی کا بھکاری بنانا بھی جانتا ہوں۔ اسے بندہ ہمیشہ نظر اس پہ رکھے کہ بادشاہت دینے والا کون ہے، حکومت دینے والا کون ہے، دولت دینے والا کون ہے، کار دینے والا کون ہے، صحت دینے والا کون ہے، جوانی دینے والا کون ہے۔ جب نظر اس نعمت دینے والے پہ رہے گی تو نعمت پا کے مغرور نہیں ہوگا، اترائے گا نہیں، نعمت بڑھتی جائے گی، سجدہ شکر بڑھتا جائے گا، اور جب سجدہ شکر بڑھے گا تو اللہ نعمت گھٹائے گا نہیں، نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश रहने का सबसे जबरदस्त तरीका है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब नेमत दे तो उस नेमत की कद्र की जाए, उस नेमत का इस्तेमाल गुनाह करने में नहीं, बल्कि उस नेमत का इस्तेमाल बंदा अल्लाह की इबादत करने के लिए करे। मकान का इस्तेमाल, जाड़े के जमाने में गीजर लगा दिया, गरीबों के पास गीजर नहीं है तो अब तो उसको फजर की नमाज से पहले उठकर गीजर के गर्म पानी से नहा धोकर मस्जिद जाके नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं, वो भी अगर रात के 2 बजे मोबाइल देखता हुआ सोएगा और दिन के 10 बजे मोबाइल देखता हुआ उठेगा, बस 2-4-10 दिन का मेहमान है उनका माल, उसके बाद जहां था वो उससे खतरनाक पवेलियन में उसको लौटा दिया जाएगा। क्यों? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। ये उसूल उसके लिए भी है जो बादशाह की कुर्सी पर बैठकर अत्याचार करते हो, जुल्म करते हो, अहंकार और घमंड से काम लेते हो, गरीबों को शोषण करते हो, वो भी जान ले कि आज अगर इस कुर्सी का गलत इस्तेमाल हुआ तो कल जहां से आए थे उससे भी खतरनाक जगहों पे पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि मेरा खुदा वो है जो फिरौन को 400 साल की हुकूमत देना भी जानता है और उसे फिर अगर इस्तेमाल गलत हो उस बादशाह का, उसे दरिया में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो नमरूद को पूरी दुनिया की हुकूमत देना भी जानता है और हुकूमत का गलत इस्तेमाल हो तो मामूली मच्छर से तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा खुदा वो है जो अबू जहल को कुरैश की सरदारी देना भी जानता है। अगर मुस्तफा की दुश्मनी में अबू जहल जिए तो उसे मैदान बद्र में 2 बच्चों के हाथों बुरी मौत मारना भी जानता है। वह कौन है जो बादशाह को फकीर बना देता है और फकीर को बादशाह की कुर्सी पे बिठा देता है। तो लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए मुसलमान कीरा बांध ले कि दुनिया मेरे वोट से नहीं चलती है, दुनिया तो मेरा खुदा चलाता है, दुनिया तो अल्लाह चलाता है। जब मेरा अल्लाह है, इस्लाम है, कुरान हक है, मुस्तफा हक है, अगर मुसीबत तुझको पहुंची है यह तेरी बदअमली की सजा है, यह मुस्तफा की सुन्नतों के खिलाफ जीने की सजा है। और जिस दिन तेरा काम सुन्नतों के मुताबिक हो गया, हुकूमत यहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, सुकून यहां मिलेगा, सेहत यहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, मुस्तफा की शफाअत से जन्नत उस दुनिया में मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। काम अपना गलत करना, और जब कल खेल बिगड़ जाए तो उसको मढ़ देना है कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है। ये मत बोल कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है। यह बोल के तू कहाँ है, तेरी शादी की तकरीर कहाँ है, तेरी बर्थडे पार्टी का मंजर कहाँ है, तेरे बाल बच्चों का ड्रेस यूनिफॉर्म कहाँ है, तेरी बीवियों का जीना कैसा है, तेरे मोहल्ले की शादी ब्याह अकीका खत्म मरने जीने का रस्मो रिवाज कहाँ है। क्या तू मकान बनाते वक्त पूछता है किसी आलिम से कि मकान मैं कैसे बनाऊं कैसे नहीं बनाऊं? क्या शादी से पहले आप पूछते हैं किसी आलिम से कि मैं लड़की का सिलेक्शन में कैसे करूं, शादी की तकरीब में कैसे करूं, हल्दी की रस्म कैसी है हजरत बता दें? कभी नहीं पूछा, कोई मुझसे भी आज तक नहीं पूछा। ये पता नहीं कहां से मुश्रिकों के घर से ये रस्म चली आई है। सुन लीजिए, मसला वही है। हल्दी अगर माँ अपने बेटे को लगा रही है ताकि मेरे बेटे का बदन बदबू से साफ हो जाए, माँ अगर हाथ में लगा दे, चलो ये मानने वाली बात है, एक्सेप्टेबल है। अगर अपनी खास खाला अपनी खास फूफी अगर लगा दे, ये चलने की बात है। मालूम है आपको, अपनी ममानी अगर लगाएगी ये हराम है। क्यों? मामू के मरने के बाद ममानी से शादी भांजे की हो सकती है, इसलिए ममानी अब उस लड़के के लिए वहां पे एक गैर महरम का रिश्ता है। तो अब वहां क्या है कि वहां शादी जहां हो सकती है तो पर्दा फर्ज है। अब कजी चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, खलेरी बहन, पड़ोस की क्लासमेट, साथियां, गर्लफ्रेंड, अगर ये आके हल्दी लगाएं, हराम हराम, सख्त हराम, सख्त हराम।
हल्दी की रस्म एक तो मुशरिकों के घर से आई है, काफिरों के घर से आई है। और अगर उसमें जवाज का पहलू ढूंढ लिया जाए, एक पहलू यह है कि बदन की बदबू दूर करने के लिए में हल्दी लगाई जा सकती है, या तो लड़का खुद से लगा ले, अपने बदन में अच्छा से लगा के नहा धो ले। और फिर इस जमाने में जबकि पियर्स है, महंगे महंगे साबुन है, खुशबूदार साबुन है, तो फिर इस जमाने में वो हल्दी रगड़ने का क्या महत्व रह जाता है। इसका मतलब है कि बदन को साफ नहीं करना है, एक हिंदुआना रस्मो रिवाज पर अमल करना है, एक नई रस्म को फरोग देना है। अपनी खास चची से भतीजे का हल्दी लगवाना हराम, सख्त हराम। क्यों? इसलिए कि अगर चचा मर जाए तो चची से भतीजे की शादी हो सकती है, और जिससे शादी हो सकती है तो फिर उससे उसके लिए पर्दा करना फर्ज होता है। ऐसा नहीं कि चची है माँ के बराबर है, माँ और चची एक नहीं है, माँ से निकाह नहीं हो सकता, हराम हराम हराम, ये माँ है। और चची से निकाह हो सकता है, अगर चचा मर जाए या चचा तलाक दे दे तो जवान भतीजे से चची की शादी हो सकती है। तो अब वहां ये नहीं बोला जाएगा अपने मन के मुताबिक ये भतीजा है, बेटे के समान है, बेटा है, बेटा नहीं है, उसका तेरा पर्दा करना फर्ज है, पर्दा करना फर्ज है। कजिन से, चचेरी बहन से, चचेरे भाई, अपनी भाभी से हल्दी लगवाना हराम, सख्त हराम है। अपनी सन बहन से हल्दी लगवाना हराम, सख्त हराम है। ये बता दे, जिस शादी की इब्तिदा हराम से हो रही हो, उस शादी में बरकत कहां से होगी? उस शादी में बरकत कहां से होगी? उस शादी में रहमत कहां से होगी? आज दुनिया में जो शादियां नाजायज तरीके से हो रही हैं, वह शादी टूट रही है तलाक पर, वह शादी टूट रही है केस मुकदमा पर। शादी के 2 महीने के बाद लड़की लड़के के साथ रहना नहीं चाहती, या लड़का उस लड़की के साथ रहना नहीं चाहता, और शादी की रात में भी फोन से अजनबी मर्दों से बात हो रही है, या तो लड़का उसे तलाक दे देता है, या लड़की अपने शौहर को अपने करीब नहीं आने देती है। तो जिस शादी की इब्तिदा खिलाफे सुन्नत हो, खिलाफे शरीयत हो, वह शादी टूट जाती है। आगे जाके तलाक पे, तकरार पे, लड़ाई पे, झगड़े पे, बेबरकती पे। और जो शादी हलाल तरीके से हो, सिंपल तरीके से हो, सुन्नत तरीके से हो, सादे ढंग से हो, फजूल खर्ची के बगैर हो, कम खर्च वाली शादी हो, जिसका निकाह मस्जिद में हो जाए, जिसका निकाह 4 आलिम के दरमियान में हो जाए, जहां पे कोई ताम झाम न हो, 100 गाड़ी की बारात न हो, जहां लड़की वाले को रोला रोला कर सोना चांदी न लिया जाए। लड़की हमारी बीवी है, उन हमारी बीवी का बाप हमारा बाप समान है, तो जो बाप को जमीन बेचवा के, जो लाडो घड़ी पहना हो, जो अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा कर जो कार पे चल रहा हो, जो अपनी बीवी के बाप को रोला कर अपने घर को फर्नीचर से भरा हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि वह बीवी का दिल जीत पाए, उनकी मोहब्बत का रिश्ता हमेशा मजबूत हो, नहीं होगा। वह शादी टूटेगी, कब टूटेगी? तलाक पर, तकरार पर, लड़ाई झगड़े पर, नाफरमान औलाद पर। और जो शादी मस्जिद नबवी में हुई थी, एक तरफ फातिमा ज़हरा थी, एक तरफ मौला अली थे, न कोई बारातियों का ताम झाम था, वह चंद सहाबा थे, और सिंपल ढंग से मुस्तफा ने शादी दिला दी। उस शादी दुनिया की तारीखी शादी, ऐतिहासिक शादी, दुनिया की हिस्टोरिकल शादी, जब शादी सिंपल हुई और माँ फातिमा ज़हरा हुई और बाप मौला अली हुए, तो अल्लाह ने तारीख रचने वाला, दुनिया बदलने वाला, हिस्ट्री को चेंज करने वाला, अपने खून से इस्लाम की तारीख रचने वाला बेटा हसन और हुसैन जैसा अल्लाह ने अता फरमा दिया। जिंदाबाद। सिंपल होती है, और जब मां जबरदस्त होती है और जब बाप जबरदस्त होते हैं, तो अल्लाह ताला उस शादी को इतनी दायमी बना देता है, परमानेंट बना देता है। वो शादी टूटती नहीं है, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बतें बढ़ती चली जाती है। शादी में लड़कियों का दीन देखा जाता है, लड़कियों का मुंह नहीं देखा जाता, लड़कियों की नाक नहीं देखी जाती। हम लोग लड़कियों की नाक देखते हैं, नापते हैं इंच और टेप से कि नाक कितनी लंबी है और नाक कितनी चिपटी है। इंच और टेप से हमारी बहनें सब जाती हैं और वहां से नाप करके आती हैं। कहती नहीं, बाप तो बोला ओके, माँ बोली ओके, लड़का भी छुप छुपा के देखा कहा ओके, मगर ये बहन और बहनोई का कहा ना,
मैं अपने भाई की शादी इस तरह की लड़की से मैं नहीं होने दूंगी। यानी शादी के मौके पर सब मालिक बन जाते हैं, बहनोई मालिक, बहन मालिक, सब भाभी मालिक, सब मालिक बन जाते हैं। और शादी के बाद कल लड़की जिद्दी है, चुड़ैल है, गैर मर्दों से बातें करती है, कोई पूछने तक नहीं आती है बहन न बहनोई के कैसा चल रहा है, क्या तुम खुश हो, डिलाइटेड हो, तुम्हारी जिंदगी मजे से गुजर रही है, तुमसे तेरी बीवी खुश है, बीवी तुमसे खुश है। कोई न बिरयानी खा के वो पेपर से मुंह साफ करने वाला न आके पूछता है, न साहब उनकी बहन आके पूछती है, और न कोई बहनों आके पूछता है। अब तो इसी को झेलना है, इसी को झेलना है, चाहे चुड़ैल रहे तो भी झेलना है, जिद्दी रहे तो भी झेलना है, अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेना है। एक तो मैं मुस्लिम, नबी की सुन्नतों की मुखालफत करने के बाद अगर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में सुकून आए, अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं होगा। आज देखते हैं मोटे मोटे आदमी का बदन सूख गया, चेहरा सूख गया, इधर पेट पूरा निकल गया, किसका अरबपति, खरबपति, 100 बीघा जमीन के जोतने वाले जमींदार, सबकी हालत खराब हो गई। क्यों? शुगर ने सबके जिस्म को गला के रख दिया। हार्ट ब्लड प्रेशर हाई ने 80% लोगों के चेहरे की चार्मिंग को छीन लिया। ये हर घर की कहानी है। 90 साल की बूढ़ी मां अगर प्रेशर की दवाई खाएं, चलो ठीक है, ये तो 18 साल के जवान प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, गुस्से में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, चेहरा सूख गया, हाथ सूख गया, पांव सूख गया, या पेट थोड़ा सा ऊंचा है, बाकी ऊपर नीचे पूरा सूखा हुआ है लकड़ी की तरह। ये क्या है? दुनिया में सजा है। किसकी सजा है? ज़िनाकारी की सजा, इगलामबाजी की सजा, मुश्तसनी की सजा, हैंड प्रैक्टिस की सजा, गली कूचे में छांक छांक कर दूसरों की बहू बेटी को देखकर आंख से मजा लेने की सजा, ये मोबाइल में गंदी तस्वीरें देखने की सजा, हिर्स की सजा, हवस की सजा, लालच की सजा, नफ्स की गुलामी की सजा। जो शरीयत और सुन्नत के खिलाफ जिया, वहां जहन्नम तो वहां मिलेगा। सेहत यहां गई, सुकून यहां गया, बीवी यहां गई, बच्चे यहां गए, बच्चियां यहां गई, जिंदगी समाज की इज्जत यहां गई। ये साफ लफ्जों में खिलाफ पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर चीज बमंजिल लखात रसीद। जो मुस्तफा के खिलाफ जिएगा, नफ्स की पैरवी करेगा, कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। न सेहत मिलेगी, न दौलत मिलेगी, न सुकून मिलेगा, न करारे कल्ब मिलेगा। यहाँ बेचैनी मिलेगी, बेइज्जती मिलेगी, रुसवाई मिलेगी, औलाद की तरफ से तकलीफ मिलेगी, बीवी की तरफ से तकलीफ मिलेगी, मरने के बाद खतरनाक जहन्नम की आग मिलेगी। खसरा दुनिया बल आखिरा, दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद होकर रह गई, और दोनों आबाद होने का नुस्खा अल्लाह ने दिया है। ये मेरे महबूब है, जैसी शादी कर रहे हैं वैसी तुम करो, जैसा लिबास पहन रहे हैं वैसा तुम पहनो, जैसा घर में बिस्तर बिछा रहे हैं वैसा तुम बिछाओ, जिस तरह जिहाद कर रहे हैं वैसे तुम जिहाद करो, जैसे रात में सजदे में रो रहे हैं वैसे तुम रहो। उनके घर में 2 महीने तक आग भी सू लग रही है, ज़बान पे कोई शिकवा नहीं है कि अल्लाह हमारे घर में ऐसा क्यों किया, बल्कि उस भी मुसीबतों पे सब्र है। और फिर दुनिया की जिंदगी पर, दुनिया की जिंदगी से बेजारी है, आखिरत की तैयारी है, तो मुस्तफा को देख ले। दुनिया में मकान मिले या फूस का घर मिले, दोनों बराबर हो जाए, हीरे का घर, चांदी का घर, मिट्टी का घर, जिस दिन दोनों बराबर हो जाए उसी दिन वह परफेक्ट मैन होगा, मुस्तफा का सच्चा गुलाम होगा। मिट्टी की दीवार को ठोक दे तो दीवार सोने में तब्दील हो जाए, सोने में तब्दील हो जाए। सिर्फ चाय की चुस्की लेकर प्रॉब्लम्स बयान करने से काम नहीं चलेगा। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, खाने में सिंपलिसिटी, कपड़ा पहनने में सिंपलिसिटी, अपने बाल बच्चों को तालीम दिलाने में कोई सुस्ती नहीं, किसी तरह की सुस्ती, लेजीनेस नहीं। ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, नहीं, बल्कि जो हिम्मत करता है, कदम आगे बढ़ाता है, अल्लाह की रहमतें उसका इस्तेमाल करती है। तो यह दुनिया में वही कामयाब होता है जो मेहनत मुशक्कत करता है। सरकारे दो जहां की जिंदगी मेहनतों से इबारत है। सारी जिंदगी का एक एक लम्हा जो हुजूर ने मेहनत की है, वो जिंदगी हमारे लिए एक आइडियल है। नबूवत के ऐलान से पहले, नबूवत के ऐलान के बाद, मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी, सारी जिंदगी हमारे लिए एक बेस्ट मॉडल है।
जिस जिंदगी में स्ट्रगल, जिसमें जद्दोजहद, जिसमें अपना भूखा रह के मेहमान नवाजी, पड़ोस की खिदमत, मेहमानों की खिदमत, पूरी दुनिया के लोगों की भलाई चाहने के लिए मैदान जिहाद में जाना, हर वक्त फिक्रमंद रहना, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मुसीबतों के पहाड़ को सह लेना, ये सारी क्वालिटीज जो मुस्तफा के अंदर थी, इसी क्वालिटीज में कामयाबी का राज है। उसी क्वालिटीज की पैरवी में कामयाबी का सारा फार्मूला इस्लाम ने अता फरमा दिया है। बस मैं एक चैप्टर खोलता हूं, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूं, क्योंकि जो हमारी गुफ्तगू जिस चैप्टर के इर्द गिर्द घूम रही है, सुकून कल्ब, अच्छी औलाद, अच्छी लाइफ, ये कैसे होती है, लोग कैसे जीते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अजमेर जाए, अचानक वहां से ऐसा नुस्खा गरीब नवाज दे दें कि हम अरबपति बन जाएं। ये हमारी और आपकी कमजोरी है कि एक 10 रुपए के पताशे में 10 करोड़ की मुरादें मांगने अजमेर जाते हैं। लोहबान अगर 32 सुलगाकर तो शेख कादरिया में 1000 रुपए लगाया, 1000 करोड़ की मुरादें गौसे आजम से मांग लिया। अगर ऐसा ही इतना ही सस्ता है कि तो शेख कादरिया दिला दें, सामने वाला प्लॉट 10 करोड़ की हमको मिल जाए, तब तो फिर ये 40 बरस तक इल्म हासिल करने, 25 साल तक दरियाओं सहराओं के किनारे जंगल के पत्तों को खाकर खुदा की इबादत करने का कोई मतलब नहीं है। जब हम उनके वसीले से मांगे तो हमको मिल जाए करोड़ों, तो फिर उनको 25 साल तक दर्द के पत्ता को खा के नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी। वो सिर्फ इशारा करते, आ जाओ जिब्रील दुनिया में और लगाओ काफिरों को एक तमाचा, 1 लाख काफिर मर जाते, बस सारी दुनिया में इस्लाम का दबदबा कायम हो जाता। जो सोचते हैं ऐसा इस्लाम नहीं है। और कैसा इस्लाम है, कैसे काम बनता है, कैसे जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है, बस उसका एक चैप्टर मैं आपके सामने रखता हूं, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। हमको ऐसा लगता है कि स्टेज पर शायर इस्लाम शहनशाह तरन्नुम असद इकबाल भाई की आमद हो गई है, और अब आप लोग भी उनकी नातिया शायरी सुनने के लिए आप बेचैन और बेकरार होंगे। क्या 10 मिनट मुझको और बर्दाश्त करेंगे आप? 10 मिनट और बर्दाश्त करेंगे आप? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, जब असद भाई को बोला है तो 2 घंटे 3 घंटे नाक सुना, तब बाल बच्चों को हमारे गाना से नफरत हो जाए और नाते रसूल से मोहब्बत हो जाए। और जब शहरियार रजा कादरी को बुलाएं तो 3 घंटे की तकरीर करवाएं, हदीस और कुरान सुनाए, ताकि बच्चा अफसाना, फिक्शन, नॉवेल नहीं पढ़े, कुरान और हदीस पढ़ने का आदी हो जाए, हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। तो उसके लिए एक दिन में काम नहीं चलेगा कि एक दिन में असद भाई भी हों और एक दिन में शहरियार भाई भी हों, नहीं चलेगा। एक दिन असद भाई रहें, नातिया मुशायरा चले, और एक दिन शहरियार भाई रहें, हदीस कुरान की बात हो, तकरीर होती रहे। यह मेरा मशवरा सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। कैसा मशवरा है? अच्छा मशवरा है कि नहीं है? हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए ही मशवरा है। और हमारे हाफिज कारी हशमुद्दीन भाई ने जो काम किया है, मैंने वहीं से गुफ्तगू का आगाज किया था कि डिफरेंट काम किया है। दूसरे लोगों के पास माल होता है तो अपने बच्चे के अकीके में वो किसी किन्नर हिजड़े को बुला के नचवाता है, वो साहब किसी फिल्म के एक्टर को बुला के नचवाता है। जैसे बिहार में एक कोई शख्स था, नेता, उसको करोड़ों का जब घर बनाया तो बंबई से किसी हीरोइन को बुलाया ताकि उसके नाम पे 10-20 हजार लोग जमा हो जाएं। तो लोगों की भीड़ जुटाने के लिए कोई क्रिकेटर, कोई हॉकर, कोई फुटबॉलर, कोई फिल्म के एक्टर को बुलाते हैं। और हाफिज कारी हशमुद्दीन साहब को मैं दाद देता हूं, इन्होंने औलाद अल्लाह की नेमत है, उस नेमत का शुक्राने का नाम अकीका है। तो अकीका और खतना के मौके पर इसने किन्नड़ को नहीं, एक्टर को नहीं, आलिम और हाफिज कारी उलमा की जमात और दीन की खिदमत करने वाले उलमा को बुलाकर ये बता दिया कि हम नचवाने वाले नहीं हैं, हम तो कुरान हदीस सुनाने वाले लोगों में से। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब पैसा दे तो दीन का काम करे, ताकि 10 लोग अगर जमा हो जाएं, एक बंदे का सीना अगर अंदर से हिल गया, वह परफेक्ट मोमिन बन गया, अपनी जिंदगी के गुनाहों को त्याग देने पर रजामंद हो गया और एक अच्छी लाइफ गुजारने का फैसला कर लिया। तो 50 करोड़ की बिल्डिंग बनाना एक तरफ, एक आदमी को गुलाम में मुस्तफा बना देना एक आदमी को गुलाम में मुस्तफा बना देना एक तरफ। ये काम हशमुद्दीन साहब ने किया कि कम से कम 10,000, 5,000, 2,000 लोग जमा हो जाए, दीन सीख लें। सीना तो हिलेगा, हिलता तो है।
ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد میں گھسا دیں، نہیں، ہمارا کام صرف بتا دیں۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، مصطفیٰ یہ کہتے ہیں، اللہ یہ کہتا ہے، علماء کرام یہ کہتے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے، یہ حق ہے، بتا دینا ہے، بتا دینا ہے۔ ہزاروں میں کوئی بندہ تو ہوگا جو اندر سے ہلے گا، اور سچا غلام مصطفیٰ بننے کا جب عہد کر لیا، ایک بندے کا نیک بن جانا ہزاروں بیگھہ زمین خریدنے سے بہتر ہے، سمجھنے والوں کے لیے۔ اب ذرا ایک تاریخ کا چیپٹر میں کھولتا ہوں شارٹ میں، ورنہ بات سے بات پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے بات چھوٹی ہوتی ہے، پھیلتے پھیلتے 3 گھنٹے کی تقریر ہو جاتی ہے، کیونکہ بات سے بات پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو میں اگر اس چیپٹر میں بات سے بات پیدا کروں تو 3 گھنٹے اور لگ جائیں گے، مگر بالکل شارٹ کر کے 1 گھنٹے کی بات کو 5 سے لے کے 10 منٹ کے اندر میں سمیٹ دوں۔ میری ماں بہن بیٹیاں بھی غور سے سن لیں، ہمارے نوجوان بچے بھی غور سے سنیں، جو ہمارے بوڑھے ہیں، جن کے پاس بال بچے ہیں، شادی بیاہ ہر گھر کی کہانی ہے، سارے لوگ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی وشال دنیا میں سسٹم کیسے ہے، کیسے اللہ نے ہمارے انسان کے بننے سے پہلے کتنے کروڑ سال پہلے اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، تب جا کے جنات کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، پھر اخیر میں یہ جناب انسان کو پیدا کیا۔ اللہ نے زمین آسمان کی تاریخ کروڑوں سال پرانی ہے، ہماری تاریخ بمشکل تمام 10 سے لے کے 12,000 سال کی انسان کی تاریخ ہے۔ یہ انسان بہت اہتمام کے ساتھ، تاکہ جب یہ دنیا میں جائے تو اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں مہیا کرا دی جائے۔ سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، چاند کی چاندنی کی ضرورت ہے، سبزی کی ضرورت ہے، جانور کی ضرورت ہے، فصلوں کی ضرورت ہے، کلائمیٹ گرمی سردی برسات کی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے سارا لائف سپورٹنگ سسٹم دے دیا تاکہ میرے بندے کی زندگی اس زمین پر قائم رہ سکے۔ یہاں سے 30,000 فٹ کی بلندی پر اگر آپ اڑتے ہیں جہاز پر، تو وہاں ایئر ہوسٹس کہتی ہے، جو پائلٹ کہتا ہے کہ پلین سے باہر کی جو ٹیمپریچر ہے، باہر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ -33 ڈگری ہے، -33، -126 نہیں، -40 ڈگری باہر کا کلائمیٹ ہے۔ اگر تھوڑا سا شیشہ کھول دیں تو باہر کی سردی کی وجہ سے آدمی کا ہاتھ پاؤں سارا جسم گل جائے، کیونکہ -40۔ مگر ہمارے وہاں اڑنے ریلیکس کرنے کے لیے مصنوعی طور پر آرٹیفیشلی اس طرح سے 30 ڈگری سیلسیس کا ٹیمپریچر بنایا جاتا ہے تاکہ ہم آرام سے وہاں رہ سکیں، 10 گھنٹے کا سفر آرام سے کر سکیں۔ باہر کا کلائمیٹ کچھ ہے، اندر کا کلائمیٹ میرے زندہ رہنے کے لیے اس طرح کا بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں سے تھوڑا سا اوپر آپ جائیں تو زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ یہ زمین کا کلائمیٹ ہمارے زندہ رہنے کے لیے ہے، جہاں پہ سب کچھ لائف سپورٹنگ سسٹم ہمارے لیے ہے۔ میں کھاؤں تو کھانا کیا بنے، میں پانی پیوں تو کیا بنے، ہوا کیسی چلے، موسم کیسے بدلے۔ اسی طرح دنیا میں انقلاب لانے کے لیے ایک زبردست پرسنالٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جو تکلیفیں اٹھا کر، مصیبتیں جھیل کر، اللہ رب العزت کی ذات پر مضبوط اعتقاد اور یقین کے ساتھ جی کر دنیا والوں کے لیے رول ماڈل ہو جائے۔ دنیا کی جہالت کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے، دنیا سے کفر مٹانا ہے، دنیا سے شرک مٹانا ہے، دنیا میں توحید کا راج قائم کرنا ہے کہ ہر طرف لوگ اللہ کو ایک اللہ کو ماننے والے رہیں، شرک مٹ جائے، کفر مٹ جائے۔ اتنا بڑا کام کرنے کے لیے تو ایک گریجولی، سلولی، دھیرے دھیرے ایک مضبوط کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک زبردست پیڑ اگانے کے لیے اچانک پیڑ نہیں اگتا، اس کے لیے زرخیز زمین کی تلاش ہوتی ہے، جہاں سے سیب نکلے، جہاں سے آم نکلے۔ سیب کے لیے زراعی کی زمین نہیں ہے، سیب کے لیے شملہ کی زمین، سیب کے لیے کشمیر کی زمین، آم کے لیے مالدہ بنگال کی زمین، ملیح آباد، سنڈیلا، لکھنؤ کے آس پاس کی زمین، اور پھر آلو کے لیے بہار کی زمین، گنا کے لیے اتر پردیش مہاراشٹر کی زمین، کپاس کے لیے گجرات مہاراشٹر کی زمین، اور سیب، سنترا، انار، زعفران کے لیے کشمیر کی زمین۔ زمین الگ الگ ہوتی ہے، اس زمین سے فصلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ جب ہمیں ایک زبردست دنیا کا انقلابی انسان پیدا کرنا ہے، اس کے لیے زمین بھی زبردست ہو، کلائمیٹ بھی زبردست ہو، اس کے آباء و اجداد کی تاریخ بھی زبردست رہے۔ تو ایک قوم مسلم آج جہاں کعبہ ہے،
جہاں پوری دنیا کا سب سے جگمگاتا ہوا شہر آج مکہ ہے. پیرس فرانس کی راجدھانی کی بجلی بھی پانی پانی ہے حرمین طیبین کی بجلی کے سامنے. وہاں کے اے سی پلانٹ کی طرح پوری دنیا میں کہیں کا اے سی پلانٹ نہیں ہے. آپ وہاں 40 دن حج کو جاتے ہیں لیکن 1 منٹ کے لیے بجلی کبھی کٹتی نہیں ہے. حاجی وہاں سے آنے کے بعد کعبہ کی بات، غلاف کی بات، حتیم کی بات، منی کی بات، مزدلفہ کی بات، ملین اکثرین کی بات، مولد النبی شریف کی بات، جنت البقیع جنت المالا کی بات، وہاں کی بہاروں اور نور کی بات نہیں کرتا ہے. کمزور قسم کا حاجی بولتا ہے ارے صاحب میں 40 دن تک رہا 1 سیکنڈ پہ بجلی نہیں گئی. وہاں کی سڑکوں پہ صاحب دھول نہیں ہے، میں پیدل چلتا رہا، میرا پاؤں تک گندا نہیں ہوا. میں 1 ہفتہ 1 کرتا اور پائجامہ پہنتا رہا، دھونے کی ضرورت نہیں پڑی. یعنی بالکل صفائی ستھرائی کا یہ عالم ہے. وہ کلائمیٹ دیکھا، آئس کریم دیکھا، بجلی دیکھا، سڑکیں دیکھا، وہیں کا چرچا کر کے آ گئے. اور ایک بزرگ تھے ہمارے وہ شیخ جو 10 کروڑ کم و بیش مریدوں کے مرشد، جس کو دنیا اختر رضا خان ازہری کے نام سے جانتی ہے. عالموں کے سردار اختر رضا خان، فقیہوں کے امام اختر رضا خان، ولیوں کے سردار اختر رضا خان، سمپل رہنے والے فقیہ کا نام اختر رضا خان. 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، کم و بیش 10 کروڑ مریدوں کے مرشد علامہ اختر رضا خان جب مدینہ سے واپس آئے، مدینہ سے لوٹ کے آئے، مکہ سے لوٹ کے آئے تو رونے لگے. کیا رونے لگے؟ مدینے کی گلی لاجواب، وہاں کا کانٹا لاجواب، وہاں کی فضا لاجواب، وہاں کا گلاب لاجواب، وہاں کی مٹی لاجواب، وہاں کا دھواں لاجواب، سب کچھ لاجواب ہے. رضا نے کہا تھا کہ حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. اختر رضا نے کہا سنبھل جا اے دل مضطر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے. یعنی وہ حرم کی زمین ہے جہاں کے سرے کا چرچا، جہاں کی فضا اور خلاؤں کا چرچا اس ہمارے شیخ نے کیا. تو کمزور حاجی جو صرف لال قلعہ کا تاج محل، آگرہ کا تاج محل، دلی کا لال قلعہ اور دلی کا قطب مینار جیسے لوگ دیکھنے دلی اور آگرہ جاتے ہیں، ویسے کچھ لوگ مکہ جا کے مدینہ کا فوٹو دیکھ کے آ گیا، کعبہ کا فوٹو دیکھ کے آ گیا، باقی حج کا کوئی اثر نہیں دکھتا ہے. حاجی جب حج سے واپس آئے پہلے سے زیادہ نمازی، پہلے سے زیادہ صوف، پہلے سے زیادہ نرم ہو جائے تو گواہ ہے کہ اس کا حج قبول ہو گیا. اگر حاجی حج سے لوٹنے کے بعد پہلے سے زیادہ فوٹو لینے والا، پہلے سے زیادہ سیلفی باز، پہلے سے زیادہ نماز چھوڑنے والا، پہلے سے زیادہ حریف لالچی، پہلے سے زیادہ مغرور کھمنڈی، پہلے سے زیادہ ہارڈ ہو، سمجھ جا اس کے حج کو ان کے چہرے پہ مار دیا گیا ہے. مقبول حج کا بدلہ جنت ہے، اور مقبول حج وہ ہے جو حج سے لوٹنے کے بعد آدمی کو بدل دے، جن کی سوچ بدل جائے، جن کا نظریہ بدل جائے، جن کے جینے کا انداز بدل جائے. یہ وہ حاجی کرے گا جو آئس کریم کھا کے نہیں آیا ہے، جو حرم کے ذرے ذرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھ کے آیا ہے. بظاہر بھی آج مکہ مدینہ پوری دنیا کے سب سے زیادہ بارونق شہر ہے، لیکن آج سے 4000 سال پہلے مکہ میں ایک آدمی نہیں تھا، ایک گھر نہیں تھا. وہاں کیا تھا؟ اونچے اونچے پہاڑ، ایک وادی، جس نالا جہاں اس پہاڑ کا پانی آ کے بہتا جمع ہوتا تھا، اور ہر طرف بیابان ہے، چٹیل میدان ہے، گرم پتھر ہے، کہیں دور دراز میں بالو ہے، ریت ہے. جہاں پانی رہے گا وہاں نہ پرندہ نظر آئے گا، جہاں پانی رہے گا وہاں انسان بسے گا. پانی تھا ہی نہیں تو کون انسان بستا؟ کچھ نہیں تھا. دور دراز تک کئی کوس تک ایک سایہ دار درخت نہیں تھا کہ کوئی مسافر اس درخت کے سائے میں دھوپ سے اپنے آپ کا بچاؤ کر سکے، نہیں تھا. اگر آج آپ مکہ سے مدینہ جائیں، راستے میں کوچ بس سے آپ آس پاس کی فضاؤں اور وہاں کی سراؤنڈنگز کو دیکھیں تو ہر طرف گرم پتھر، سوکھے ہوئے جنگل، جلی ہوئی گھاس، یہی ساری چیزیں ملیں گی. اور آج سے 4000 سال پہلے کچھ نہیں تھا. اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے ابراہیم، اپنے اس دودھ پیتے بچے کو اور اپنی بیوی کو میرے گھر کے پاس جا کے رکھ دے. کہاں گھر؟ اوپر میں بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اس پر وہ طواف کرتے. اسی کی سیدھ میں جو زمین کا ناف ہے وہ مکۃ المکرمہ ام القری، پوری دنیا کے بیچ میں ہے مکہ. اسی
बैतुल मामूर की सीध में फरिश्तों ने आकर गड्ढा खोद दिया था और कहा था ये अल्लाह का घर है, जमीन पे रहने वाले इंसानों का किबला है। बस फरिश्तों ने सबसे पहले खुदाई कर दी, बस वही एक अल्लाह का। अब वहां कोई इंसान नहीं था। अब जब अल्लाह ने उसको बसाना चाहा, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने इस खूबसूरत बच्चे को माँ के साथ मेरे घर के पास जाके छोड़ दो। अल्लाह का हुक्म था। क्यों? बात वाई, ये हमारे जैसे लोग लॉजिक जब लगाते हैं तब वहां मसला पेचीदा हो जाता है। लेकिन जन्नती की पहचान है जेंटिलिटी, जन्नती की पहचान है भोला भाला। जन्नती धोखा खा जाता है, धोखा देता नहीं। जन्नती की पहचान है अपनी गलती फौरन एक्सेप्ट कर लेता है। जहन्नमी की पहचान है गुरूर होगा, अहंकार होगा, अपनी गलती जल्दी तस्लीम नहीं करेगा। ये जहन्नमी की पहचान है। अल्लाह का हुक्म, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बच्चों को लिया, कहां फिलिस्तीन और कहां मक्कतुल मुकर्रमा, अपने बच्चे को लेके आए। एक कोशे में सत्तू है, खजूर है और मशक में पानी है, लेके आए। अपनी बीवी अपने बच्चे को 1000 दुआओं के बाद बुढ़ापे में अल्लाह ने चांद जैसा बेटा दिया था। उस बेटे को कोई आदमी जल्दी इस तरह आसानी से जंगल में रख के नहीं आएगा, लेकिन जिसकी नजर अल्लाह पे हो वो तो दुनिया की हर तरह की कुर्बानी देने पर रजामंद हो जाता है। जनाब इब्राहिम ने अपने बच्चे अपने मुंह पे रखा, वहां से वापस मुड़े लगे। जनाब हाजरा कहती हैं, क्या कहती हैं कि यहां छोड़ के क्यों जा रहे हैं? जनाब इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा। फिर ये कहती हैं क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। हर बात का जवाब नहीं होता है दुनिया में। खामोशी से बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का हल निकल आता है। मेरी माँ बहन बेटियां खामोश रहना सीखें, हमारे नौजवान हमारे बूढ़े भी खामोश रहना सीखें। जरूरतन बोलें, बिला वजह गटर मटर न करें, जरूरतन बोलें। फल यकुल खैरन और लियस्मुत, या तो अच्छी बात बोलें या चुप रहें। चुप रहना सीखें, बात सुनना सीखें। अल्लाह ने एक जबान दी है ताकि बोले कम, दो कान दिए हैं ताकि सुने ज्यादा। तो मेरी माँ बहन बेटियां अगर सुने ज्यादा बोले कम तो 90 साल की बूढ़िया हो जाएंगी, शौहर की निगाहों से कभी उतरेंगे नहीं। अगर ये कम बोले, शौहर अपना दिल उनके पांव के नीचे बिछा देगा। शौहर सिर्फ ये सुनना चाहता है कि मेरी बीवी ये मेरी तारीफ करे, मैं जो कहूं ये मेरी बात माने और अपनी जबान नहीं चलाए। सैयदा हाजरा ने कहा क्यों छोड़ के जा रहे हैं? 3 बार आपने सवाल किया, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चुप रहे। चौथी बार सैयदा हाजरा कहती हैं क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? क्या अल्लाह का यही हुक्म है क्या? जनाब इब्राहिम कहते हैं हाँ अल्लाह का यही हुक्म है। अब बुखारी की हदीस में आया है, सैयदा हाजरा क्या कहती हैं? एज़न ला युज़य्यिउनल्ला, अगर यही बात है कि अल्लाह का हुक्म है, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाय नहीं करेगा। मुझे यकीन है कि मेरा खुदा ज़ाय नहीं करेगा। सैयदा हाजरा का वो ईमान की पुख्तगी, अल्लाह पर यकीन। आज हमारा यकीन दौलत पर, नौकरी पर, औलाद पर, मुलाजमत पर, हुकूमत पर, हमारे वोट पर, इसीलिए हम मारे फिर रहे। जिस दिन वो यकीन अल्लाह पर कि एक बच्चा रहे वही खिलाने वाला है, 50 बच्चा रहे वही खिलाने वाला है, हमें न हमल गिराना है, हमें न बच्चे को जिंदा दरगोर करना है, हमें न बच्चे को दफन करना है, न बच्चे की रोजी के बारे में ज्यादा परेशान होना है। नहीं, मेरा खुदा कहता है ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, हम तुझे भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देते हैं। यकीन कमजोर हो गया, इसलिए एक बच्चा वाला भी चेहरा उसका सूखा है और 10 बच्चा वाला का चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ रहता है। मेरे गांव में एक आदमी को 10 बेटी, सबकी शादी हो गई, सब अब साहिब औलाद हो गई। मेरे मदरसे के टीचर की एक बेटी, जमींदार को दे देंगे 50 लाख, कार दे देंगे, पैसा दे देंगे, लेकिन जब तक दोनों मियाँ बीवी रोए नहीं, गिड़ाए नहीं, अपनी फसाद हैसियत से गिर के कमजोर आदमी के घर में शादी करना पड़ा। 10 बेटी की शादी हो गई, सब अच्छे घर में। अल्लाह पर यकीन जो करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। वमन यतवक्कल अलल्लाह, सैयदा हाजरा ने अल्लाह पर विश्वास किया,
تو اللہ نے اس کے یقین کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت اسماعیل کی ایڑی کی رگڑ سے زمزم کا چشمہ نکلا، جو دنیا کا سب سے بڑا میٹھا سمندر قبیلے جرہم کے لوگوں نے جب دیکھا پرندہ ہے سوچا ضرور پانی ہوگا، جب قریب آیا تو دیکھا ایک خاتون ایک بچے کے ساتھ سامنے ایک پانی کا میٹھا چشمہ۔ کہا سیدہ مجھے ٹھہرنے کا حکم دیں گے پانی پینے کا؟ کہا ٹھیک ہے یہاں رہو بسو مگر پانی پہ میرا کنٹرول رہے گا۔ جرہم کے لوگ بسے، دھیرے دھیرے مکہ آباد ہوا۔ جناب اسماعیل جوان ہوئے، جناب اسماعیل کی شادی قبیلہ جرہم کی ایک خاتون سے ہوئی۔ جناب ابراہیم گاہے وقفے وقفے سے آتے تھے، ایک بار آئے جناب اسماعیل گھر میں نہیں تھے، بخاری کی لمبی حدیث کا سارانش سنے، جناب اسماعیل گھر میں نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام آئے، خاتون باہر ہوئی، کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا اسماعیل شکار کو گئے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ کہا بڑی تنگیوں سے گزر بسر ہو رہا ہے، بڑی تنگیوں سے گزر بسر ہو رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آ جائیں میرا سلام کہہ دینا کہ ایک شخص آیا تھا ضعیف العمر، وہ سلام کہا ہے، اور کہہ دینا کہ اس چوکھٹ کو بدل دے، غیر اتبت بابی، اس دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے۔ جناب اسماعیل لوٹ کے آئے تو کہا کہ ایک بوڑھا شخص آیا تھا اور اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیسا گزر بسر ہو رہا تھا، میں نے کہا تھا بڑی تنگیوں سے گزر بسر ہو رہا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اسماعیل کو سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے۔ جناب اسماعیل کہتے ہیں کہ سنو وہ میرے باپ تھے ابراہیم علیہ السلام، اور تمہاری بات سے وہ ناراض ہو گئے، دروازے کی چوکھٹ بدلنے کا مطلب ہے کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں۔ ایک خوبصورت عورت، ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی کو طلاق دینا کتنا مشکل کام ہے، لیکن باپ کے فرما بردار بیٹے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو آج محبت کی شادی کے نام پہ کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گیا یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، 110% ان کی شادی لڑائی جھگڑے زہر کھانے پھانسی کے پندے پہ لٹکنے بیچ چوراہے پہ ذلت کی موت مرنے یا درگاہوں پہ جا کے بھیک مانگنے پہ شادی ختم ہو جاتی ہے، چونکہ وہ ہے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی شادی۔ لیکن جو شادی اپنے ماں باپ کی مرضی کے مطابق بیٹی کے ہوئے ہو، باپ کو پسند ہے مجھے پسند ہے، باپ کو پسند ہے مجھے پسند ہے، جہاں ماں باپ کی چلتی ہے، ماں باپ کی مرضی کے مطابق شادی ہوتی ہے، اللہ اس شادی میں اتنی برکتیں دے دیتا ہے، وہ صاحب اولاد بھی ہو جاتی ہے، بوڑھی بھی ہو جاتی ہے، مر بھی جاتی ہے، نہ تکرار ہوتی ہے، نہ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ اپنی مرضی کی شادی ٹکتی نہیں ہے، ماں باپ کی مرضی کے مطابق جو شادی ہوتی ہے اس شادی میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے خوبصورت جوان قبیلے کے سردار کی بیٹی کو باپ کی مرضی کے مطابق اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق دے دیا۔ طلاق دے دینا چاہیے۔ اگر کوئی عورت نماز نہ پڑھے، شوہر کی بات نہ مانے، غیر مردوں سے چوری چھپے فون سے بات کرے اور شوہر کی غیر موجودگی میں بستر پہ دوسرے مردوں کو سلائے، اس کو تو طلاق دے ہی دینا چاہیے، چونکہ ناپاک عورت کے ساتھ رہنے والا اس کی بھی سوچ اور طبیعت سب ناپاک ہو جائے گی۔ یہ سارا کام پہلے لوگ کرتے تھے، آج تو چونکہ لڑکا بھی گندا لڑکی بھی گندی، تو دونوں کہتا چلو جو پہلے تم کیا تمہارا معاف، میں جو کیا میرا معاف، اب چلو اس کے بعد بھی نہیں ہوا، چلو تم کو جو کرنا ہے کرتی رہو، مجھ کو جو کرنا ہے میں کرتا رہو۔ یعنی آدمی اس حد تک گر گئے۔ پہلے ہل چلانے والا کاشتکار اگر اپنی بیوی کو دوسروں کے پاس بات کرتے دیکھتا تھا طلاق دے دیتا تھا، اب تو میرے پاس رہنے کے قابل نہیں ہے، اب کہاں طلاق دیتا ہے؟ وہ گورنمنٹ کا ایسا ڈر چھا گیا ہے، طلاق دے گا تو بس سیدھے جیل میں ہتھ کڑی پہنا دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے، پلنگ نہیں لائی، کرسی نہیں لائی، کار نہیں لائی تو طلاق دو گے تو جیل جانا پڑے گا۔ لیکن اگر شریعت پہ عمل نہیں کرے، خود تم نمازی ہو وہ نماز نہ پڑھے، خود تم تہجد پڑھتے وہ نہ پڑھے، تب تو طلاق کی دھمکی بھی نہیں دینا ہوگا، تم کو وہ دیکھے گی اسی سانچے میں ڈھلتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب تم موبائل چالک ہو جاؤ گے وہ بھی موبائل چالیکا بن جائے گی، تو دونوں اپنے اپنے گھر میں، اس گھر میں تم موبائل چلاؤ، اس گھر میں ہم موبائل چلائیں گے، دونوں اپنے اپنے آپ میں خوش رہو۔ جناب اسماعیل اللہ رب العزت کو خوش کرنے اپنے والد گرامی کو حکم پا کر بیوی کو طلاق دے دی۔ اللہ کے لیے طلاق دیا تھا،
جو اللہ کے لیے مصیبتیں سہتا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کا بہترین بدل عطا فرما دیتا ہے۔ جناب اسماعیل کی شادی طلاق کے بعد دوسرے قبیلے کے سردار کی بیٹی سے ہوئی، پھر اچانک ابراہیم علیہ السلام آئے، اتفاق سے جناب اسماعیل گھر میں نہیں تھے، پوچھا بیٹی کیسا گزر بسر ہو رہا؟ کہا ابو بہت اچھے سے گزر بسر ہو رہا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر چاول سے بھر گیا، پہلے چاول نہیں تھا، نہیں، حالت تو وہی تھی، مگر سوچ کہ ہر حال میں اللہ کا شکر، بڑے اچھے سے دن گزر رہے۔ جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ اسماعیل آئے تو سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا ثبت اتبتباہی، اس دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھے، اس کو بدلے نہیں۔ جناب اسماعیل آئے، بیوی نے بیان کی، کہا وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور تمہاری اس بات سے بہت خوش ہوئے، تب انہوں نے کہا کہ ان کو طلاق مت دینا، اس چوکھٹ کو سلامت رکھنا۔ کمزور عورت کبھی کمزور اولاد جنم نہیں دیتی ہے، طاقتور عورت، اللہ پر مضبوط یقین رکھنے والی عورت، غریبی میں صبر کرنے والی عورت، نعمتوں کا شکر کرنے والی عورت، شوہر کی فرما برداری کرنے والی عورت، اس کی پیٹ سے لچا پیدا نہیں ہوتا، لفنگا پیدا نہیں ہوتا۔ جناب اسماعیل کی بیوی، جناب اسماعیل کی ماں کس قدر اللہ پر مضبوط یقین کرنے والی تھی، کیوں؟ انہی کے خاندان سے قریش کا خاندان آنے والا تھا، اس قریش میں بنو ہاشم آنے والے تھے، اس بنو ہاشم میں عبد المطلب آنے والے تھے، اس عبد المطلب میں حضرت عبداللہ آنے والے تھے، اسی حضرت عبداللہ کے گھر سے رسول اللہ چمکنے والے تھے، جہاں سے پوری دنیا کا انقلاب لانے والا پیغمبر اعظم ظاہر ہونے والا ہو۔ اس کی ماں، اس کی دادیاں، اس کے خاندان کی عورتیں کمزور نہیں ہوں گی، اس لیے اللہ نے مکہ کو بسایا۔ جناب ابراہیم نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی زبردست تربیت کی، اور جناب اسماعیل کی بیوی کے لیے ایک زبردست اللہ سے ڈرنے والی خاتون کا انتظام فرمایا۔ ایک گریجولی تو کئی ہزار سال کے بعد اسی خاندان میں سے بنو مطلب آئے، بنو ہاشم آئے، اسی میں عبداللہ آئے، اور عبداللہ کے یہاں رسول اللہ جگمگاتے ہوئے تشریف لائے۔ پوری دنیا میں انقلاب برپا ہوا۔ انقلاب پیدا کرنے کے لیے زبردست باپ کا ہونا ضروری ہے، زبردست دادا کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے جناب اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یہی بولے سدرا والے جوانے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک میں یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا۔ جب باپ ہوئے مولا علی، ماں ہوئی فاطمہ، تب بیٹا حسنین کی شکل میں آئے۔ جب باپ ہوئے سید موسیٰ صالح جنگی دوست، اور ماں ہوئی سر سے لے کے پاؤں تک نیکی کا پتلا، تب بیٹا عبد القادر جیلانی کی شکل میں پیدا ہوا۔ اور جب باپ ہوئے سید غیاث الدین جیسا زاہد، اور ماں ہوئی رات پر مصلی پہ بیٹھ کر سجدہ کرنے والی، تب بیٹا معین الدین اجمیری کی شکل میں 90 لاکھ مشرکوں کو صاحب ایمان بنانے والا پیدا ہوا۔ اور جب باپ ہوئے مفتی نقی علی خان، اور ماں ہوئی عابدہ زاہدہ، تب بیٹا شیخ الاسلام سیدی احمد رضا خان فاضل بریلوی پیدا ہوئے۔ اور جب باپ ہوئے احمد رضا اور ماں ہوئی تہجد گزار، تب بیٹا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان پیدا ہوئے۔ اور جب دادا ہوئے حجت الاسلام، اور نانا ہوئے مفتی اعظم ہند، اور باپ ہوئے مفسر اعظم ہند، اور ماں ہوئی پردے میں رہنے والی، اپنے زیورات کو بیچ کر مدرسہ کے ٹیچر کی تنخواہ دلانے والی، تب اسی کوکھ کا بچہ 10 کروڑ مریدوں کا مرشد اختر رضا کا ازہری کی شکل میں پیدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ جیسی زمین ویسی فصل، جیسا درخت ویسا پھل، جیسی ماں ویسا بچہ، جیسا باپ ویسی اولاد۔ تو آنے والے ان نسلوں پہ رحم کرتے ہوئے ڈیجے چھوڑ دیں، موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دیں، صرف ناپ انچ ٹیپ لے کے ناپنا چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ 4 چیزیں شادی میں دیکھی جاتی ہیں، تم دین دیکھنا، تم حسن صرف مت دیکھنا، دین دیکھنا، دین دیکھنا۔ تو مصطفیٰ کی بات مانیے، دینداری کو ترجیح دیجیے، اپنے بال بچوں کی تربیت کیجیے۔ 50 کروڑ کا مکان دینے سے بہتر ہے کہ بچوں کو نمازی بنا دیجیے۔ مال کمانے خرچ کرنے کا طریقہ بتا دیجیے۔
अच्छी तरबियत करेंगे तो कल आप मर के कब्र में चले जाएंगे, ये बेटा आपकी कब्र पे जाके कहेगा इलाही मेरे बाप को बख्श दे, जो मकान नहीं दिया है मगर ईमान और अमल की दौलत देके चला गया। अल्लाह तबारक व तआला हशमुद्दीन साहब को सलामत रखे, जिन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की। जरारी में से पहले भी मैं आया हूँ, इससे पहले भी असद भाई आए हैं, और इतना बड़ा मजमा मैंने पहली बार जरारी में देखा है। और ये कोई 50 आदमी मिल करके कॉन्फ्रेंस नहीं किया, एक तनहा बंदा उन्होंने पुलिस के साथ इस महफिल का इनेकाद किया, अल्लाह ने इसको कामयाब बनाया। वरना असद भाई जैसे शायर कहाँ मिलते हैं, जब चले आए वो मिल गए, आ गए, और आप लोग उनके इंतजार में बैठे, मेरी तकरीर भी आपने फौर से सुन लिया। अगर हाँ माशाल्लाह क्या बात है, तब आपने प्यार दिया है इतना कि वो तो पुराने हैं ही आने वाले माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए, और हशमुद्दीन साहब के जितने बच्चे हैं जिनका अकीदा अपना है, सब बच्चों को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, सब बच्चों को लंबी उम्र अता फरमाए, तमाम मोहलिक और निजी बीमारियों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमको आज के दुनिया भर के सारे मुसलमानों को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, तमाम काम नबी की के फरमान के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए, अपने घर में इस्लाम सुन्नत और शरीयत मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। इधर उधर बटगरा के बैगन की तरह ये भी ठीक है वो भी ठीक है नहीं, यकीन मोहकम एक को पकड़ें, मजबूती से पकड़े रहें। इस फितना के वक्त में इधर गुजर गया तो नाफिजी होके मर गया, इधर झुका तो खारजी होके मर गया। ये बीच का रास्ता है मसलक आला, न राफिजी होना है न खारजी बनना है, सुन्नी बनकर सीधी सड़क शहरे शफात हजरत। एक आदमी है जो हरा कपड़ा पहनता है, फातिया मिलाद जुलूस नमाज रोजे से कोई मतलब नहीं, वो जहल है। एक आदमी है नमाज तस्बीह तहज्जुद इशराक मगर बुजुर्ग की तौहीन करता है, मिलाद हराम, जुलूस मोहम्मदी हराम, फातिहा हराम, एक अच्छी चीज को हराम कहता है, ये भी जहल है। और ये बीच का रास्ता है, फातिहा भी होगी नमाज भी होगी, जुलूस मोहम्मद भी निकलेगा, रोजा भी रखा जाएगा, फूल भी चढ़ाया जाएगा, तहज्जुद और इशराक और चाशत की नमाज भी अदा की जाएगी, फर्ज भी अदा होगा, नफ़ल भी अदा होगा, सीधी सड़क जन्नतुल फिरदौस लेके चलेगा। यह है मसलक आला हज़रत। ऐसा नहीं कि सिर्फ दरगाह पे चले गए, नमाज छोड़ दिया, नहीं, मसलक आला हज़रत वो है। मसलक आला हज़रत वक्त पे नमाज पढ़ना, वक्त पे हज करना, वक्त पे रोजा रखना, वक्त पे ज़कात देना, वक्त पे कुर्बानी करना, वक्त पे सदका फित्र निकालना, वक्त पे सुन्नतों पे अमल करना, परफेक्ट मोमिन बन के जीना, यही मसलक आला हज़रत, यही आला का पैगाम है। वाना अहले बैत की मोहब्बत किया, सहाबा को गाली दिया, जहन्नम गए, सहाबा से प्यार किया, अहले बैत को गाली दी तो भी जहन्नम गए। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गाली देने वाला जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। हम नहीं कहते, 1000 साल पहले के बुजुर्गों ने लिखा है किताब में। इसलिए आला हजरत से हटे तो गड़बड़ होना तय है। अब आला हजरत ने क्या कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सहाबा से प्यार, अहले बैत से प्यार, बुजुर्गों से प्यार, इमाम आजम से प्यार, गौसे आजम से प्यार, ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार, अपने असातिज़ा से प्यार, अपने माँ बाप से प्यार, अपने पीरो मुर्शिद से प्यार। इस्लाम सुन्नियत मजहब मोहब्बत का नाम है, जहाँ नफरत और दुश्मनी के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। अल्लाह ताला हम सबों को मसलक आला हज़रत की रस्सी को मजबूती से थामे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर